دل دوست محبت از منت شاہ پارٹ نمبر 4۔ میں پھر کل ڈرائیور کے ہاتھ ان لوگوں کا سامان بھجوا دوں گی۔ گلشن بھائی نے کہا تھا۔ اس وقت وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ نہیں ماما، اس کی ضرورت نہیں، یہاں کی کبرز میں بہت سارے کپڑے ہیں، ویسے بھی انمتا کو کچھ چاہیے ہوگا تو ہم شاپنگ پر چلے جائیں گے۔ اسے منہ لٹکائے بیٹھی انمتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو اچھی بات ہے، میں تو کہتی ہوں کہ باہر نکلا کرو، فرینڈس بناؤ اور یونی بھی جوائن کرو، دوبارہ سے اپنا مستقبل بناؤ۔ میں تو چاہتی تھی کہ انٹرنیشنل ڈگری لے لو تم دونوں، پر خیر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گلشن بھائی نے سر آپ بھرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں ماما، ہم یہاں رہ کر بھی کچھ نہ کچھ کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو فخر رہے گا ہم پر ہمیشہ، ہم کبھی بھی اپنی ماں کا نام خراب نہیں کریں گے۔ البیرا نے محبت پاش نظروں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، نام باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں، اور ہم اپنے باپ کے نام سے جانی اور پہچانی جائیں گی، نہ کہ ماں کے نام سے۔ انمتا جو اتنی دیر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، یہ باتیں سن کر رہی تھی اور آخر بول پڑی، مگر میں چاہتی ہوں کہ ہماری ماں کے نام سے ہمیں پہچانا جائے۔ المیرا نے ساتھ صوفے پر بیٹھی گلشن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے کہا، پھر کوئی فکر کی بات نہیں، میں آج ہی سب فرینڈس کو بتا دیتی ہوں کہ میں ایک طوائف زادی ہوں۔ انمتا نے نفرت سے گلشن بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شٹ اپ نمتا، یہ کیا کہہ رہی ہو اور کس ٹون میں بات کر رہی ہو تم؟ المیرا کو غصہ آیا تھا اس کی بات سن کر۔ کیا ہوا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ دیدن آپ چاہتی ہیں کہ دنیا میں ہماری ماں کے نام سے پہچانا جائے، تو سچ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم طوائف زادیاں ہیں اور ایک مجرا کرنے اور رنگ برنگے مردوں کا منورنجن کرنے والی عورت کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح لہجے میں ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا، انمتا انمتا انمتا، اپنی حدود مت بھولو، یہ مت بھولو کہ تم کہہ کس بارے میں رہی ہو، کچھ بھی بولنے سے پہلے اس رشتے کا لحاظ مت بھولو جو ایک ماں اور بیٹی کے مابین ہوتا ہے۔ اب اگر تمہارے منہ سے میں نے ماما کے لیے ایک لفظ بھی سنا تو کیا دیدن تم دھمکی دو گی، ایموشنل بلیک میل کریں گی؟ یہی تو آتا ہے آپ کو، اور کر بھی کیا سکتی ہیں آپ؟ آنسو بہاتے اس کی طرف شکوہ گناہوں سے دیکھتی ہوئی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تم حد سے زیادہ بدتمیز، رہنے دو المیرا، وہ ابھی شاید دکھ میں ہے، کچھ وقت لگے گا، ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس کے پیچھے جانے نہیں تھی جب گلشن بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکا تھا، مگر ماما اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ المیرا نے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، چھوڑ دو میرا، اس وقت سب ٹھیک ہو جائے گا، تم بیٹھو، میں چائے بنا کے لاتی ہوں اپنے ہاتھوں سے، پھر دونوں مل کر پئیں گے۔ اس کو پیار سے مچکاتے بیٹھاتے ہوئے کہا، مگر ماما نوکر ہیں، وہ کر لیں گے، آپ رہنے دیں۔ اسے ہاتھ پکڑ کر بٹھانا چاہا، نوکر تو ہے مگر ماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے نہیں پیو گی؟ گلشن بھائی نے اس کا سر سلاتے ہوئے کہا اور کچن کی طرف چل دی۔ کیا بنا رہی ہو؟ اس نے کچن میں جاتے ہی ملازمہ سے پوچھا۔ وہ جی کباب بنا رہی ہوں، ملازمہ نے کہا۔ ہٹو پیچھے، دور جا کر بیٹھو، مجھے چائے بنانے دو، گلشن بھائی نے ملازمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے المیرا بی بی تمہاری خدمتیں کرنے کا، یہ چائے تو صرف اور صرف اپنے بیٹے کی خاطر بنا کے دے رہی ہوں تاکہ میرے بیٹے کا کام آسان ہو جائے۔ چل گلشن، اپنے پلان پر عمل کر، چہرے پر مکاری سجاتے ہوئے کہا۔ پھر چائے کے کپوں میں چائے انگیلی، ہاتھ میں پکڑی نیند کی دونوں گولیوں کو پیس کر چائے میں ملایا اور ٹرے اٹھا کر المیرا کی طرف بڑھا دی۔ ایک کپ چائے کا اس کے ہاتھ میں دیا اور دوسرا لے کر خود بیٹھی، پھر موبائل نکال کر ہاتھ میں پکڑا۔ آدھے گھنٹے تک آ جانا اس ایڈریس پر اور اپنی انمتا کو جہاں لے کر جانا ہو لے جانا۔ آبش کے نمبر پر میسج کر کے گلشن بھائی نے موبائل آف کیا تھا۔ المیرا میری جان، مجھے جانا ہوگا واپس، وہاں کا سارا نظام دیکھنا ہے، تو میں آدھے گھنٹے تک نکلوں گی۔ المیرا نے چائے ختم کر کے کپ رکھا ہی تھا کہ گلشن بھائی نے کہا، ٹھیک ہے ماما، آپ یہاں کی فکر نہ کریں، میں ہوں، انمتا کی بھی فکر نہیں کرنی، ان لوگوں سے اس کو خود نجات دلوا کر رہوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کو کیسے اور کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے میں جانتی ہوں۔ اپنا تئیں سے گلشن بھائی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں اب تو مجھے کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب میں بے فکر ہوں۔ گلشن بھائی نے سکون کا سانس لیتے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، کیا ہوا، نیند آ رہی ہے؟ المیرا کو مشکل سے آنکھیں کھولتے دیکھتا اور جمائیاں لیتے دیکھتے انداز میں وہ خوش ہوتے ہوئے پوچھی تھی، جی ماما، شاید تھک گئی ہوں، سفر کی تھکاوٹ پر یہ سب۔ اس نے پھر اسے جمائی لیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم سو جاؤ، میں بھی نکلتی ہوں۔ گلشن بھائی نے کہا، اوکے ماما، پھر بائے۔ اس نے اٹھ کر اپنی ماں کے دونوں گالوں پہ پیار کیا اور چومتے ہوئے لٹکاتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ ہاں لیفٹ کو، فراز نے کہا تھا، یہ اتنی تنگ گلی میں کرنے کیا جا رہے ہو؟ آہا نے لیفٹ لیتے ہی ایک تنگ گلی کے تھوڑا اور دور گاڑی کھڑے کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ذاکر ہی دے رہی ہو، فراز کہتے ہوئے جلدی سے نیچے اترا اور گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوا۔ کہاں گیا؟ آہان بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھا، وہ جو یلو دروازہ دیکھ رہے ہو، اس کوکی سے کھول کر وہ اندر کیا ہے؟ اینڈ آئی ایم ڈیم شور ذاکر یہی ہے، فراز نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چلو پھر رشید اور گلشن بھائی کا بینڈ بجانے کے لیے تیار ہو، آہان نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ آہان گن لائے ہو نا؟ فراز نے پوچھا۔ بڑی مشکل سے نکالی تھی، انمتا کے ہوتے ہوئے الماری سے فائل کا بہانہ کر کے فائل ہی میں چھپا کے لایا تھا، آہان نے گن والا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ ٹیل می تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو، فراز نے لاک کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیوی سے نہیں، اس کی موت واقعہ
ڈر سے ہو جائے اس کے سامنے گن نکالتا تو اس کی روح پرواز کر جاتی۔ اسے کہہ کر لگایا اور ساتھ ہی فراز بھی ہنسا تھا۔ یہی نہیں کھلے گا، ہمیں خود کو جانا چاہیے، آہان نے کہا اور وہ دونوں دیوار پھلانگ کر بڑی رازداری سے اندر گھسے تھے۔ آہان پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے اور دیدن دونوں کو ہی۔ آپ جب تک ارد گرد تھے ایک تحفظ کا احساس تھا، آپ نہیں ہیں تو دل کسی انہونی کے لیے ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ وہ گھنٹوں میں سردیاں بری طرح رو رہی تھی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ آہان کی یاد ستا رہی ہے۔ گلشن بھائی نے اننتا کا سر سلاتے ہوئے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، جج جائیں آپ یہاں سے، جسٹ گو۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں اننتا بائی، آج تو تمہاری حالت وہ ہوگی تو تم مرتے تک یاد رکھو گی۔ تمہیں کیا لگا میرا چیک باؤنڈ کروا کر اس بندی کے ساتھ مل کر نکاح کر کے تم مجھ سے چھٹکارا حاصل کر لو گی؟ مجھ سے پیچھے چھڑوانا تمہیں اتنا آسان لگا تھا؟ فلک شگاف نے لگاتے ہوئے اس نے پیچھے سے اس کے بالوں کو جکڑا تھا۔ چھوڑ دے مجھے ماما، دیدم اسے اپنے بال چھڑواتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ کوئی نہیں آئے گا تجھے چھڑوانے، اب جلدی سے بتا کیا تیرے اور اس آہان قدنی کے درمیان میاں بیوی والا رشتہ ہوا ہے؟ کیا تو نے اپنا آپ اسے سونپ دیا؟ اسے اس کے جبڑوں کو دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ ہوتی ٹھیک ہے مت بتا، تیری بہن کو 3 گولیاں دی ہیں نشے کی، اگر تو نے مجھے سچ نہیں بتایا تو زہر کا ٹیکا لگانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے جبڑے پر مزید دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت دیدن کو لے کر جب بھی اسے بلیک میل کر رہی ہے۔ آپ ایسا کچھ بول جلدی اس بارے میں۔ اس نے بے دردی سے بالوں کو جھنجھوڑتے کہا تھا کہ جب جبڑا ہنوز جھکڑا تھا وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھی تھی۔ نہیں، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا، اس نے درد برداشت کرتے ہوئے کہا اور آنکھیں بارش کی طرح پانی کی طرح اسے برس رہی تھی۔ بہت خوب، شاباش، میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، میں تجھے دیکھ کر ہی پہچان گئی تھی کہ تو ابھی تک انچھوا مال ہے۔ گلشن بائی نے بے دردی سے اسے ایک ہی جھٹکے میں جھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ چل اب جیسا جیسا کہنی ہوں ویسا کر۔ اب وہ اس میں الماری کھولے کھڑی تھی۔ یہ سفید لمبی فراک، چوڑی دار پاجامہ اور دوپٹہ پرفیکٹ، یہ پہن اور تیار ہو جا۔ چل آجا، میں تجھے ایک طوائف کی طرح تیار کرتی ہوں۔ مجھے تو نے طوائف بولا تھا نا، اب اپنا حشر دیکھ۔ اسے ایک سوٹ والا ہینگر بیڈ پر پھینکتے اس کے بازو کھینچ کر ڈریسنگ کے پاس لاتے غصے سے کہا۔ کیوں کر رہی ہیں ایسا ماما؟ پلیز رحم کریں۔ اسے خود کو چھڑواتے ہوئے منت کی۔ ایک بات یاد رکھ اننتا، تیری دیدم میرے رحم و کرم پر ہے اور تو جانتی ہے کہ میں اسے مارنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گی۔ اب تو بس خاموشی سے تیار ہو اور میرے بیٹے کو اپنا موچا دکھائے گی اور پھر اس کے ساتھ رات گزارے گی۔ گلشن بائی نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کو کہا۔ میں نہیں کروں گی یہ سب۔ وہ کمرے جانے کے لیے بھاگی تھی۔ اچھا تو تم نہیں کرو گی، رکو میں بتاتی ہوں۔ گلشن بائی نے اسے بازو پکڑ کے بیڈ پر پھینکا تھا اور موبائل نکال کر نمبر ڈائل کیا تھا۔ لگا دو انجیکشن؟ اسے اننتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی کروں گی، پلیز میری دیدم کو کچھ مت کریے گا۔ وہ روتی ہوئی اس کے پیروں میں بیٹھ کی منت کرنے لگی تھی۔ یہ ہوئی نا بات، چل اٹھ کپڑے بدل، میں تجھے بتاتی ہوں آج طوائف کیا ہے۔ اس کو نیچے بیٹھے بالوں سے پکڑ کے اس نے اوپر کو اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں کپڑے دے کر اسے باتھ روم میں گھسایا تھا۔ چند منٹوں بعد وہ کپڑے بدل کر آئی تھی۔ گلشن بائی نے اسے بالکل ایک طوائف کی طرح تیار کیا۔ گلے میں لمبا ہار، بڑے بڑے جھمکے، سفید لمبی فراک، ماتھے پر ٹیکا، ڈارک میک اپ، ہاتھوں میں اور بالوں میں گجرے بھی منگوا کر لا کے دیے تھے۔ لو ہو گئی میری آبی کی طوائف تیار، اس نے اس کا دوپٹہ سر پر رکھتے کہکا لگاتے کہا اور وہ بت بنی کھڑی خود کو ایک طوائف کے روپ میں ڈریسنگ مرر میں دیکھ رہی تھی۔ آنسو جو گلشن کی پھٹکار سے بہنا بند ہونے تھے پھر سے بہنے لگے تھے۔ اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے حصار میں سے نکل کر کتنی بڑی غلطی کر کے آئی ہے۔ کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، کبھی عشق ہو تو پتہ چلے کہ بساتے جاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح، کہ بساتے جاں پہ عذاب اترتے ہیں کس طرح، شب و روز دل پہ عتاب اترتے ہیں کس طرح۔ کبھی عشق ہو تو پتہ چلے، کبھی عشق ہو تو پتہ چلے کہ یہ جو لوگ سے ہیں چھپے ہوئے بس دوستاں، تو یہ کون ہے؟ یہ جو روگ سے ہیں چھپے ہوئے بس جسم و جاں، تو یہ کس لیے؟ یہ جو کان ہیں میرے آہٹوں پہ لگے ہوئے، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو ہونٹ ہیں صفِ دوستاں میں سلے ہوئے، یہ جو ہونٹ ہیں صفِ دوستاں میں سلے ہوئے، تو یہ کس لیے؟ یہ جو اضطراب رچا ہوا ہے وجود میں، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ جو سنگ سا کوئی آگ گرا ہے جمود میں، تو یہ کس لیے؟ یہ جو دل میں درد چھڑا ہوا ہے لطیف سا، تو یہ کب سے ہے؟ یہ جو پتلیوں میں عکس ہے کوئی لطیف سا، سو یہ کب سے ہے؟ یہ جو آنکھ میں کوئی برف سی ہے جمی ہوئی، تو یہ کس لیے؟ یہ جو دوستوں میں نئی نئی ہے کمی ہوئی، تو یہ کیوں بھلا؟ یہ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں فضول میں، انہیں کیا پتا، انہیں کیا خبر کس راہ کے کس موڑ پر، جو ذرا نہیں کبھی عشق ہو تو پتہ چلے۔ شوہر کی پناہ گاہ چھوڑ کر آئی تھی، سزا تو بھگتنی تھی۔ اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ آہان پہلے کی طرح آئے اسے لے جائے،
تو نے میرے ابھی کو خوش کر دینا ہے آج، گلشن بھائی نے زور دیتے ہوئے کہا۔ ماما آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میں کسی کی بیوی ہوں، کسی کے نکاح میں ہوں، خدا کے لیے مت کریں، مجھے اس نے ہاتھ جوڑے کرتے ہوئے کہا۔ اس سب کا کوئی فائدہ نہیں، نکاح تو نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیا تھا، اور ماشاء اللہ چشم بدور نظر نہ لگے میرے چاند کو، دروازے کے پاس کھڑے آبش نے غلیظ نظروں سے اس کے وجود پر گاڑتے ہوئے کہا تھا، اور آگے بڑھ کے اس کا بازو کھینچ کے اس کو سینے سے لگایا تھا، اور وہ کسی مردہ چڑیا کی طرح پھڑ پھڑائی تھی اس کے پناہ میں سے نکلنے کے لیے۔ وہ بڑی رازداری سے اندر گھسے تھے۔ یہ ڈبل سٹوری مکان تھا جس کے اندر اتنا سناٹا تھا کہ وحشت ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کود تو گئے، مگر کودتے ہی ایک سائڈ پر رکھی پانی کی ٹینکی کے پچھلی سائڈ ہو کر تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے اور ان پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ جب وہ کودے تو اچھی خاصی آواز پیدا ہوئی تھی۔ اوئے لطیف جا دیکھ کون ہے باہر، آواز آئی ہے کسی چیز کے گرنے کی۔ کھٹاک کی آواز پر رشید نے کہا، پہلے بھی آئی تھی، میں گیا تھا، کچھ نہیں ہے۔ لطیف نے بیزاری سے کہا، اچھا رک میں دیکھ کر آتا ہوں۔ رشید کہتے باہر کی طرف بڑھا، پھر صحن کو اچھی طرح دیکھا۔ یار یہ گندا رشید ضرورت سے زیادہ چلاک ہے، فراز نے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا۔ چلاک ہے تو گلشن بائی کے ساتھ ہے نا، تو یہاں کیا کر رہا ہوتا؟ آہا نے چپکے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ پوائنٹ ہے تیری بات میں، فراز بھی اس کی ہمراہی میں نکلتے ہوئے کہا۔ اب وہ دونوں آگے پیچھے دبے قدموں میں انتہائی احتیاط سے چل رہے تھے۔ لطیف بات سن، رشید نے اسے کمرے کے ایک کونے میں ایک سائڈ پر بلایا تھا۔ اماں اور اسے کھانا دے دیا تھا؟ لطیف نے انتہائی مدھم آواز میں پوچھا۔ ذاکر پورا دھیان رکھنے کے باوجود بھی نہیں سن پایا تھا۔ ہاں وہ سب سے نیچے تہ خانے میں دے آیا ہوں، اور نیند کی دوائی بھی ڈال دی تھی دونوں کے کھانے میں۔ تم لوگ ان دونوں کو الگ کر دو، گلشن بھائی سے بات کر کے اکٹھے ہوتی ہیں تو بہت شور مچاتی ہیں، دل کرتا ہے کہ گلا دبا دوں دونوں کا۔ لطیف نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں انتہائی مدھم آواز میں کہا تھا۔ چل میں آج بھائی سے بات کرتا ہوں، اسے کچھ اگلا۔ رشید نے ذاکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بہت ڈھیٹ ہے، کسی صورت ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ اس بار لطیف نے ذاکر کی طرف دیکھتے انتہائی تیز لہجے میں کہا، ملاؤں گا بھی نہیں، ہر کوئی تم لوگوں جیسا پیسے پجاری کا نہیں ہوتا۔ ذاکر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ لگتا ہے تجھے اپنی جان پیاری نہیں، رشید نے اس کے قریب آتے ہی اس کی ٹانگ پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، مگر حالات تو واقعات مجھے بتا رہے ہیں کہ جیسے تم دونوں کی اور تمہاری بائک کو اپنی جان پیاری نہیں، منٹوں میں تم لوگوں کی سانسیں کھینچ لے گا، اور اس کا نام میر آہان افندی ہے۔ ذاکر نے اپنے گھٹنے سے اس کی ٹانگ ہٹاتے ہوئے کہا، اور اس کی آنکھوں کی چمک صاف بتائی تھی جیسے وہ کہہ رہا ہو ویسا ہی ہو کر رہے گا۔ آہان تم اوپر کی طرف چیک کرو، اور میں یہ آواز تو ذاکر کی ہے۔ ذاکر کی آواز محسوس ہوتے ہی اس نے آہان کو کہا تھا۔ شش! آہان نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا، اور گن ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے اس کمرے کی طرف بڑھاتا رفتہ رفتہ قدم آگے بڑھاتا وہ کمرے کی بیچوں بیچ جا کھڑا ہوا تھا۔ جب ذاکر نے اسے دیکھا، جبکہ لطیف اور رشید دونوں کی اس طرف پشت تھی، آہان نے ذاکر کو ہاتھ کے اشارے سے چپ رہنے کا سگنل دیا، اور دبے قدم اٹھاتے ان دونوں کے پیچھے کہ رشید اور لطیف جو اپنی گرفت میں جکڑا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ رشید نے گرفت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، وہی جس کی میں کچھ ٹائم پہلے تعریف کر رہا تھا۔ ذاکر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد خوش تھا ان دونوں کو سامنے دیکھ کے، اسے اپنی دوستی پر غرور تھا، تو وہ اسی لیے تھا کہ اس کے دوستوں نے کبھی بھی اس کا مان توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ چھوڑو مجھے سالے، لطیف نے فراز کے پیٹ پر پہنی ماری تھی، اور اس سے پہلے کہ فراز کی گرفت ڈھیلی ہوتی، اس نے لطیف کی جیب سے پسٹل نکال کر اسے ہاتھ میں پکڑا تھا، اور اسے دھکا دے کر دور پھینکا تھا، پھر اس تک پہنچتے ہی اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھی تھی۔ چل کھول اسے، جلدی کر، فراز نے تیز آواز میں کہا، اور لطیف نے ساری رسیاں کھول دی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا تو؟ مجھے مرنا ہے سالے، تجھے تو میں خود ماروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ ذاکر نے ایک کے بعد ایک بون سے انگلی مار کے ادموا کر دیا تھا لطیف کو۔ چھوڑ دو اسے، یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی، رشید پر پڑایا آہان کی گرفت میں۔ چل پھر، مجھے یہ دشمنی مہنگی ہو یا سستی، دل و جان سے قبول ہے۔ آہان نے اس کے سر پہ ایک پسٹل کی بیک مار کر اسے نیچے گرایا تھا، اور اس کے سر سے خون نکلا تھا۔ میری انپتا کو تم نے تہ خانے میں بند کیا تھا، بول کتے، آہان نے اس کے پیٹ پر ٹانگیں مارتے ہوئے کہا، اور پھر نیچے بیٹھ کے اس کے جبڑوں پر مکے مارے تھے۔ تجھے کیا لگتا ہے ایک نہتی لڑکی پر تو اور وہ تیرے 2 ٹکے کی بائی ظلم کرے گا، اور تم لوگوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ غصے میں پاگل ہو گیا تھا، تبھی پرواہ نہیں کر رہا تھا کسی بھی چیز کی۔ آہان نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ کوئی اور آ جائے۔ رشید اور لطیف کو نڈال دے کر ذاکر نے کہا، اور اسے رشید کے پاس سے اٹھایا۔ وہ بھی اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ چل یار، اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس لائے تھے، تبھی وہ مڑا تھا اور اپنی گن سے ایک گولی رشید کی ٹانگ پر فائر کی تھی، اور دوسری لطیف کی ٹانگ پر۔ پھر ان دونوں کے ہمراہ میں باہر آئے تھے۔ گولی کی آواز تہ خانے میں وجود نے دوبارہ گولی کی آواز سن کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسے اب نیند کی دوائی سے بھی کہاں نیند آتی تھی، اتنے سالوں میں اب وہ نیند والی دوائی کھا کھا کر ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ اماں اماں دیکھ، گولی کی آواز آئی ہے۔ وہ سوتی ہوئی اماں ان کو آوازیں دے رہی تھی، مگر اماں کہاں اٹھنے والی تھی، اور ایک بار پھر اس نے اپنی بیٹیوں کو ہسان میں رکھ کر آیت الکرسی کا ورد کیا تھا۔ جانے کیوں ہر آہٹ اور ہر انہونی سے دل دہلتا تھا اس کا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ آہان نے ذاکر کی طرف پوچھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں یار، جس کے تم جیسے دوستوں سے کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تم اب یہاں نہیں رہو گے، ہم سیدھا ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آہان نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔
مگر یار میں ایسے چپ کر تو نہیں، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کچھ دن کے لیے چلے جاؤ، حالات بہتر ہوں گے تو بلا لیں گے۔ فراز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، مگر میرا پاسپورٹ، میری چیزیں، میرا بیگ، ذاکر نے کہا ایئرپورٹ پہنچو، سب وہیں مل جائے گا، تمہارے گھر سے ساری چیزیں منگوانی ہے، ٹکٹ بھی کنفرم ہے، بس پہنچ کر خیریت کی اطلاع دے دینا اور انجوائے کرنا۔ آہا نے گاڑی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل کرتے ہوئے کہا، مطلب یہ سب پہلے سے پلان تھا؟ ذاکر نے دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، اب تم نے مزید بحث کی تو میں سامنے کھڑی پولیس کو کہوں گا کہ تم دہشت گرد ہو۔ آہا نے گاڑی پارک کرتے کہا تھا، اور اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذاکر نے اترتے ہوئے کہا تھا، یہ معصوم ہے بیچارہ، تبھی تو آج تجھے یہاں سے بھگا رہا ہے۔ فراز نے کسیانی ہنستے ہنستے کہا تھا، تم دونوں چاہتے ہو تو میں تم لوگوں کا تعارف خود کچھ بار کی صورت میں کرواؤں گا پولیس سے۔ آہا نے سامنے کھڑے ذاکر کے ڈرائیور کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا، اور جو بیگ اور اس کا سامان لے کر آیا تھا۔ میں بھی بتا دوں گا، تم نے کچھ دیر پہلے 2 لوگوں کو مارنے کی کوشش کی ہے، اسے اپنا بیگ اور پاسپورٹ لیتے ہوئے کہا۔ کوئی پروف ہے تیرے پاس؟ آہا نے جیب سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ تیری گن، ذاکر نے کہا، وہی گن جسے کچھ دیر پہلے تم نے ڈیش بورڈ پر رکھا تھا، جس پر تیری انگلیوں کے نشان ہیں، اسے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا۔ ہے تو بڑی پہنچی ہوئی چیز۔ ذاکر کو تب چڑھی تھی اور اس بات پر وہ فراز کے کھلا کر ہنسا تھا۔ تیرے دانت کیوں بغیر ٹکٹ کے نکل رہے ہیں؟ اسے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، تجھے بھی سکون نہیں ہے؟ یہاں سے نکلتے ہوئے تو نے بتیسی پروف ہو کر جانا تھا، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی میں مجبور ہوں، آ کر دیکھوں گا تم دونوں کو، فراز نے آگے چلتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کو دیکھنے کے لیے ہماری بیوی ہے، تو اپنے لیے کوئی ڈھونڈ لینا، فراز نے ہانک لگائی۔ اور بس کر دے سستے عاشق، وہاں ہم تجھے کروا ہی نہ دے لفٹ۔ فراز نے اسے اچھا خاصا لپٹارا تھا۔ بی کیئرفل ذاکر، کچھ بھی ایسا ویسا ہو تو مجھے انفارم ضرور کرنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ بورڈنگ کے پاس کھڑے تھے جب آہا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا، تم بھی خیال رکھنا۔ اننتا کا اسے بہن کہا ہی نہیں، مانتا بھی ہوں، جب میری ضرورت پڑے تو مجھے بلوا لینا، ویسے میرا دل بالکل نہیں کہہ رہا، اسے آہان سے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ میرے بغیر ایکسٹرا انجوائے کیا تو یاد رکھنا بد ہضمی کا شکار ہو جاؤ گے، فراز نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا، اشارہ صاف لڑکیوں کے ساتھ انجوائے کرنے کی طرف رکھا۔ تم پلیز میرا انسٹا اور ایف بی کا اکاؤنٹ روز چیک کرنا، پھر ان تصویروں کو دیکھ کر تمہیں بد ہضمی ہوگی، ایک ادا سے کہتا ہوا وہ آگے کی طرف بڑھا تھا۔ ایڈا تو جولیٹ دا بیٹا، واپس پاکستان ہی آنا ہے، ویسے بھی گولیاں سڑے ہوئے آلو کو منہ نہیں لگاتی۔ اس نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی اور اونچی آواز میں تو ارد گرد کے لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ چیک لازمی کرنا، ذاکر نے مڑے بغیر کہا تھا۔ وہ سب کو دان دکھاتا مڑا تھا، اور جب اس کے کانوں میں آواز آئی تھی ذاکر کی، وہ ہنستا ہوا آہان کے ساتھ چلتا پارکنگ کی طرف پہنچا۔ تم گھر چلے جاؤ، میں کیب سے چلا جاتا ہوں گھر، فراز نے کیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور کیب اس کے پاس آ کے رکی تھی۔ کیوں؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، بیٹھو۔ آہان نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نہیں، ویسے بھی 12 بج رہے ہیں، تمہیں لمبا چکر پڑے گا اور بھابھی بھی ویٹ کر رہی ہوں گی، میں پہنچتے ہی تمہیں کال کر دوں گا، تم جاؤ، فراز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ شور؟ آہان نے پوچھا۔ یس شور، جاؤ اب، کہتے ہی وہ کیب میں بیٹھا اور آہان اپنی گاڑی۔ وہ صبح سے سویا ابھی اٹھا تھا، ٹاول بالوں میں رگڑتے باہر نکلا تھا، تبھی فون رنگ ہوا تھا۔ ہیلو، ہاں بولو توقیر، اس نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ زاویان سر، کام ہو گیا ہے، سوری میں اتنا لیٹ کال کر رہا ہوں، مگر آپ نے کہا تھا کہ جیسے کام ہو جائے مجھے اطلاع کر دینا، توقیر نے کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب تم صبح سے اپنے مشن پر لگ جاؤ، کہتے ہی زاویان نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ تو مس المیرا زاویان افندی، بڑی غلط جگہ پنگا لیے بیٹھی ہو تم، اپنی آنکھوں سے گائل کر کے مجھے چاروں کھانے چت کیا تم نے، میں تو اپنی اترن کسی کو نہیں دیتا، تو تم پھر میری بیوی ہو، میرے ابھی کی دوست کی، اور ابھی کی خواہش ہے کہ میرا اور تمہارا رشتہ، کچھ ڈرامے تم نے کھیلے اور کچھ وار میرے سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈیئر وائف، مزہ آنے والا ہے، آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ، کہتے ہی اس نے لیپ ٹاپ کھولا تھا اور توقیر کی بھیجی گئی کچھ فائلز پر جلدی جلدی کام کرنے لگا تھا۔ ابھی آپ سوئے نہیں کیا؟ ابھی تک میڈیسن نہیں ہے کیا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتی ابھی کو پریشان دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آہان، اننتا کو المیرا، کیا ہوا اننتا کو؟ اس نے پوری بات سننے پہلے ہی بات کاٹی تھی۔ میری بات سن لو آہان، پھر انہوں نے اسے پوری بات سنائی۔ وٹ، آپ نے اسے جانے دیا، وہ بے وقوف ہے، آپ اور زاویان تو نہیں، وہ عورت پورا فتنہ ہے، پہلے بھی وہ اس کے ساتھ اتنا کچھ کر گئی ہے، آہان نے غصے سے تڑپ کر کہا۔ ہم کیا کرتے جب وہی بہن کی محبت میں لپک لپک کر جا رہی تھی، سب کچھ جانتے پوچھتے ہوئے بھی، زاویان نے آتے ہوئے کہا تھا۔ 2 تھپڑ لگا کر تم سے اپنی بیوی قابو نہیں ہوتی، ان دونوں کی عزت داؤ پہ لگی ہے اور تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو۔ آہان کو غصہ آیا تھا زاویان پر۔ بڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دودھ پیتی بچیاں نہیں ہیں، ہر بار غلطی کریں اور ہم انہیں بچائیں، لگ دینے دے، ٹھوکر آ لینے دے، مزہ ہم بھی دیکھیں، آخر یہ ماں اور بہنوں کا پیار کتنا سر چڑھ کے بولتا ہے، اس نے سکون سے بیٹھ کر کڑوے لہجے میں کہا۔ اس کو چھوڑو آہان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ گلچن مجھے ایک آنکھ ونک کر کے گئی، وکٹری کا سگنل دے کر گئی ہے، وہ کچھ الٹا ضرور کرے گی، ابھی بری طرح پریشان تھے، ویسے ابھی آپ کے پرسنالٹی کی داد دینی پڑے گی، ابھی تک آپ کو عورتیں آنکھ مارتی ہیں، اسے کہکا لگاتے ہوئے سامنے بیٹھے دونوں نفوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب بھی دونوں نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے، مطلب وہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار تھے اور اسے اپنی ہی سوجی ہوئی تھی۔ آہان غصہ کنٹرول کرتے گاڑی کی چابی لے کر اٹھا تھا۔ میں چلوں ساتھ؟ زاویان نے LED ریموٹ سے آن کرتے پوچھا تھا۔ ضرورت نہیں ہے،
اسے کیسے کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی طرف گیا تھا۔ مرضی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، اسے کاندھے اٹکاتے ہوئے اور ٹی وی کی دیکھنے میں مگن ہو گیا تھا۔ چت چت چھوڑو مجھے، اس نے پوری قوت لگا کے اسے خود سے دھکیلا تھا۔ چلو ابھی چھوڑ دیتا ہوں، مگر پھر تمہاری ایک نہیں سنوں گا، اس نے اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ موم جادو ہے آپ کے ہاتھوں میں، کیا خوبصورت سجایا ہے آپ نے اسے۔ ویسے تم خوش قسمت ہو نمتا جو تمہیں آج کی رات میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالتے ہوئے کہا۔ میں تھوکتی بھی نہیں تم پر، تمہارے ساتھ کی خوش قسمتی اور تو بہت دور کی بات ہے، ذلیل نیچ انسان جیسے تم ہو ویسی ہی تمہاری ماں ہے۔ اس نے روتے ہوئے شدت سے کڑوے لہجے میں نفرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف جانے لگی۔ یو بچ، تم مجھ پر تھوکو گی؟ اس نے اس کی کلائی پکڑ کے پیچھے کی طرف موڑ رہی تھی اور وہ درد کی شدت سے چیخ اٹھی تھی۔ اس نے مجھے ذلیل بولا اور اس نے مجھے طوائف بولا تھا۔ ابھی میں چاہتی ہوں کہ آج اس کی تم ایسی عقل ٹھکانے لگاؤ کہ یہ میرے تلوے چاٹنے پر مجبور ہو جائے۔ گلشن میں نے اس کو پکڑ کے کھینچ کر آبش کے قدموں میں گرایا تھا۔ تو ماما جانی، یہ خود بھی تو طائف ہے جس کی دوڑیں صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہیں۔ فکر نہ کریں، میں اچھے سے آج اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گا، اور اگر میں کم پڑ گیا تو میرے دوست بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے۔ اس نے اس کے بالوں میں لگے گجرے اور بالوں کو ایک ساتھ کھینچے ہوئے اسے اٹھایا تھا اور پھر اس کا دوپٹہ کھینچ کر اپنے پاؤں پر پھینکا تھا۔ پلیز مت کرو، رحم کرو، مجھے تم پر تمہاری ماں کا واسطہ ہے۔ اگر میری جگہ تمہاری بہن ہوتی تو کیا تم سب کچھ اس طرح کرتے؟ اس نے اپنے بالوں کو چھڑواتے ہوئے کہا، پھر دوپٹہ پکڑنے کے لیے آگے بڑھی کیونکہ فراق کا گلا کافی گہرا تھا اور اس میں اس کی رہنائیاں عیاں ہو رہی تھی۔ فراق کے گلے پر اپنا ہاتھ رکھ کے نیچے جھک کر اس نے زمین پر گرا دوپٹہ اٹھانا چاہا جب آبی نے اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میری بہن اگر ہوتی تو اس نوبت تک نہ پہنچتی، مگر مسئلہ پتہ کیا ہے کہ تم میری بہن نہیں ہو۔ اس ٹائم تم ایک طوائف ہو اور میں تمہارا گاہک۔ اس نے اس کے ہاتھ پر مزید دباؤ بڑھایا تھا اور وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ اب اس کی ننھی جان پر یہ درد بڑھ رہا تھا۔ آج تم نے سب سے بڑی غلطی کی کہ میری ماں کو طوائف بول کر، اور اس سے بڑی غلطی کی کہ افندی سے نکاح کر کے۔ تمہاری دونوں غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات تمہاری سزا میں مزید اضافہ ہوگا، اتنا کہ تم زندہ بچ گئی تو خود سے گن کھاتی رہو گی اور خود کو مرا ہوا محسوس کرو گی۔ اس نے فلک شگاف کہتا لگایا اور اس کے ہاتھ سے اپنا پاؤں اٹھا کر اس کا دوپٹہ ڈسٹ بن میں پھینکا تھا۔ میں گیٹ پر سے کسی طرح چوکیدار کو ہٹاتی ہوں، تم اس کو لے کر نکلو یہاں سے۔ ایک بات یاد رکھنا، مجھے اب اس کی شکل کبھی نہیں دیکھنی، اور اس کو آگے اسمگل کروا دینا کسی بھی ملک۔ یہ لڑکی میرے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں۔ اب اسے لے کر نکلو پیچھے دروازے کی طرف، میں وہاں چوکیدار کو ہٹاتی ہوں۔ نخوت اور گہرے لیدر لہجے میں کہتی ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ آہان کو پتہ چل گیا آبش کہ تم نے میرا یہ حال کیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، تمہارے چتھڑے بھی اڑا دے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کو دمکاتے ہوئے آخری کوشش کی تھی۔ اس کو بتائے گا کون؟ اور اس کا تو یہی پتہ ہے کہ وہ اپنی پیاری بہن کے ساتھ ہے، اور جب تک اسے پتہ چلے گا کہ تم مجھے سکون دے کر کب سے یہاں چلی جاؤ گی تو اس نے مخدوم ہنستے ہوئے اس کا بازو کھینچتے ہوئے اسے باہر لاتے ہوئے کہا، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، چھوڑ دو مجھے، اللہ پاک پلیز آہان کو بھیج دیں، دیدن کوئی تو بچاؤ۔ وہ چلا رہی تھی جب یہ آبی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اس کے منہ پر پوری طرح دبایا تھا۔ پھر گلشن بھائی کا اشارہ ملتے ہی اسے گاڑی میں ڈالتے گاڑی میں بیٹھا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، کھولو اسے لعنتی انسان، گندے انسان، کھولو شیطان۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ کھلنے سے قاصر تھا کیونکہ وہ پہلے سے لاک کر چکا تھا، اتارو مجھے ورنہ میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گی۔ اس نے کہتے اس کی گردن دبوچی تھی، اس کے ہاتھوں میں دانت گاڑے بری طرح وہ اس کی گردن میں اپنے ناخن دھنسا رہی تھی۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ اپنی ساری طاقت لگا کے اسے گھائل کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی وہ پل بھر میں گاڑی کی سپیڈ آہستہ کرتے اس کی طرف تھوڑا سا مڑا تھا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ اس کا سر بری طرح گاڑی کے شیشے سے لگا تھا۔ جتنا جنگلی پن تم مجھے دکھاؤ گی اس سے ڈبل سہنے کے لیے تم تیار رہنا، آدھے گھنٹے سے زیادہ مجھے برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کے بازو دبوچتے ہوئے ذوقانی انداز میں کہا اور پھر پیچھے سے اس کے بال اپنی گرفت میں لیے تھے۔ ایک ہاتھ سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو دبوچا ہوا تھا۔ پلیز ہیلپ می، پلیز کوئی میری ہیلپ کرے، خدا کا واسطہ میں مشکل میں ہوں۔ گاڑی کے شیشوں پر وہ بدعتی سے ہاتھ مار رہی تھی کہ شاید پاس سے گزرتی اتنی گاڑیوں میں سے کوئی اسے دیکھ لے۔ نہ تو تمہاری آواز باہر جا رہی ہے اور نہ ہی تمہاری شکل، کیونکہ اس گاڑیوں کے شیشوں میں سے باہر کا نظر آنا ناممکن ہے۔ اس نے اس کے بالوں کو مزید کھینچتے ہوئے کہا، آہان آہان۔ پاس سے گزرتی آہان کی گاڑی کو دیکھ کر وہ دیوانہ وار گاڑی کے شیشوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے پکار رہی تھی، ہاں ہاں بہت مزہ آ رہا ہے تمہاری حالت دیکھ کر۔ وہ بری طرح محسوس ہو رہا تھا مگر آوازیں وہ دیتی رہ گئی۔ شیشے کے اوپر مارتے ایک ہاتھ ایک دم بری طرح بے جان ہو کر گرے تھے۔ اس کی گاڑی پاس سے گزرتی بہت دور جا رہی تھی اور اس کی آخری امید بھی ختم ہوئی تھی۔ وہ دور چلا گیا تھا، وہ آخری بار شاید اسے دیکھ رہی تھی اور شاید اس کے بعد اسے کبھی نہ دیکھ سکے۔ یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک، اگر یہ سزا ہے تو مجھے معاف فرما کہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ دور تک نظر دوڑانے پر بھی اس سے اس کی گاڑی نہیں دکھی تھی اور وہ سوائے دعا کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی جب آہان کی گاڑی گیٹ کے پاس آ کے رکی تھی۔ وہ چوکیدار کو دھکا دے کر اس تک آیا تھا۔ بول
کہاں ہے میری بیوی؟ وہ ہاتھ اٹھاتے رہ گیا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر ایک پل میں گلشن بائی نے اپنی جگہ سے ہلی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ سمجھی تھی۔ ریلیکس بیبی، اتنا غصہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ تمہاری بیوی وہاں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے اس وقت۔ اس نے اس کی شرٹ کو ٹھیک کرتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھو، سمجھی تم؟ وہ اندر نہیں ہے، اسے اس کے پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا قدم وہیں رکا تھا، پلٹ کر پیچھے دیکھا، اندر صرف امیرہ ہے، وہ بھی بیچاری نیند کی گولیوں کے زیر اثر سو رہی ہے۔ تمہاری بیوی تو کب سے اپنے اصل مقام پر جا چکی ہے۔ ایک گیم تم نے کھیلا اور ایک گیم میں کھیل رہی ہو۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے تمہاری بیوی کو رخصت کیا ہے میں نے، اب تم پر ہے بچا لو اسے، وہ تمہاری اینڈ یور ٹائم اسٹارٹ ناؤ۔ ٹک 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 ٹک، گلشن بائی نے کہکا لگاتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں کو بیوز بناتے ہوئے کہا تھا۔ یو بلڈی، مجھ پر غصہ نہیں، یہ وقت مجھ پر چلانے کا نہیں ہے، بیوی ڈھونڈو اپنی۔ آہان کا بینچ والا ہاتھ وہ اپنے ہاتھ میں لینے جھٹکے ہوئے بولی تھی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ بھی آگے بڑھ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، مگر وہ اسے ہر حال میں ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس کی جان بنائی تھی گلشن بائی کی باتیں سن کر۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے گی، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ تکلیف میں ہوگی، وہ پہلے بھی تکلیف میں تھی، اور اس کی تکلیف کو یاد کے آہان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سڑک کو دوڑاتا ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک فلیٹ میں آیا تھا، وہ بغیر دوپٹے کے اس کے ساتھ کھینچی چلی آئی تھی، رونے کا چلانے کا اس پر کچھ بھی چیز کا اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ظالم تھا سبھی عمر کدھر ہو تم لوگ؟ اس نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے دونوں دوستوں کی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر اسے موبائل پر نمبر ڈالا۔ کدھر ہو صفی تم لوگ؟ اس نے پوچھا۔ کب تک آؤ گے؟ ٹھیک ہے 2 گھنٹے تک پہنچو، میرے پاس تم لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، اوکے بائے، کہتے اس نے فون رکھا تھا۔ بیبی یو لک ڈیم ہاٹ ان دس ڈریس، اس نے اس کے سینے پر نظریں گاڑتے ہوئے کہا تھا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا تھا، پھر اس کی گردن پر لب رکھے تھے کہ اننتا نے پوری جان لگا کر اسے پیچھے دیکھتے رہا تھا۔ واٹس یور پرابلم؟ یہاں تک آگی ہو تو ایک بات یاد رکھو کہ ان ڈراموں میں سے اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اپنے لیے اور تمہاری ڈرنک بنانے لگا ہوں، مجھے کسی بھی سخت عمل پر مجبور مت کرو، تیز لہجے میں کہتے ہوئے اس نے شراب کی بوتل ٹیبل پر رکھی اور کچن میں گلاس لینے چلا گیا۔ اس نے روتے ہوئے اس گندے ماحول کو دیکھا تھا۔ تم اپنی عزم میں کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہوگے، کہتے ہی اسے اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، پھر اس بوتل کو ہاتھ میں پکڑا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں، I will prove that I am strong, I will save me. مجھے اپنی شوہر کی عزت کو ہر حال میں بچانا ہے، اس نے بوتل پر گرفت مجبور کرتے ہوئے کہا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، اس نے پیچھے سے نکل کر اپنی پوری قوت سے وہ بوتل اس کے سر پر ماری تھی۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا تھا کہ اس کا سر چکرایا تھا اور ایک دم سے خون کا فوارہ نکل کے اس کے چہرے کو گیلا کر گیا تھا۔ وہ لہرا کے نیچے گرا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو تم ایسے بچ جاؤ گی؟ اننتا کو کانپتے باہر نکلتا دیکھ کر اس نے اس کا پاؤں پکڑ کر کھینچا تھا۔ جب وہ پیچھے مڑی، ہاتھ میں ٹوٹی بوتل کا ٹکڑا ابھی بھی موجود تھا۔ اس کے نیچے بیٹھ کے اس نے وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں دھنسایا تھا۔ وہ کراہ کے رہ گیا تھا۔ یہ حملہ اتنا جان لیوا تھا کہ وہ منٹوں میں بے ہوش ہوا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی، کانپتی ہوئی، لہو لہان ہاتھوں سے لہو فراک کی طرف بھاگی تھی اور وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ بھاگتی بھاگتی وہ سڑک تک پہنچی تھی۔ رات کے 1 بجے وہ سڑک پر بھاگ رہی تھی، روتی ہوئی پاؤں سے اس طرح بری کانچ کے نیچے آ کر لہو لہان ہو رہے تھے۔ تھک کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھی، اس نے لمبے لمبے سانس لیے۔ سڑک کنارے بیٹھا تھا کوئی جوگی تھا یا روگی تھا، سڑک کنارے بیٹھا تھا کوئی جوگی تھا یا روگی تھا، کیا جوگ سجائے بیٹھا تھا کیا روگ لگائے بیٹھا تھا، تھی چہرے پہ زردی چھائی اور نینا اشک بہاتے تھے، تھی چہرے پہ زردی چھائی اور نینا اشک بہاتے تھے گیسوں بکھرے بکھرے سے جو دوش ہوا لہراتے تھے گیسوں بکھرے بکھرے سے جو دوش ہوا لہراتے تھے، تھا اپنے آپ سے کچھ کہتا اور خود سن کے ہنس دیتا تھا، کوئی غم کا مارا لگتا تھا کوئی دکھیارا سا لگتا تھا، کوئی غم کا مارا لگتا تھا کوئی دکھیارا سا لگتا تھا، اس جوگی کو جب دیکھتے تھے ہر بار یہی ہم سوچتے تھے، کیا روگ لگا ہے روگی کو کس شے کا سوگ ہے جوگی کو، کیا روگ لگا ہے روگی کو کس شے کا سوگ ہے جوگی کو، ایک دن اس نے کوچ کیا اور سارے دھندے چھوڑ گیا، ایک دن اس نے کوچ کیا اور سارے دھندے چھوڑ گیا، وہ جوگی روگی سیلانی سارے ہی پندے توڑ گیا، پھر اپنا قصہ شروع ہوا، ایک موت دل میں آ بیٹھی، ایک مورت دل میں آ بیٹھی، نین نشیلے ہونٹ رسیلے، چال عجب متوالی سی، چال عجب متوالی سی، روپ سنہرا چاند سا چہرہ، زلفیں کالی کالی سی، ہنسے تو پائل بجتی تھی، روئے تو جل تھل ہو جاتے، بینا کی لے تھی لہجے میں کہ سننے والا سو جائے، وہ چلے تو دنیا ساتھ چلے، جو رکے تو عالم تھم جائے، وہ چلے تو دنیا ساتھ چلے، جو رکے تو عالم تھم جائے، وہ ساتھ تو دھڑکن تیز چلے،
دوری سے سانس پہ جم جائے، وہ ساتھ تو دھڑکن تیز چلے۔ کچھ قسمیں وعدے کول ہوئے، انمول تھے وہ بن مول ہوئے۔ کچھ قسمیں وعدے کول ہوئے، انمول تھے وہ بن مول ہوئے۔ تھے سونے جیسے دن سارے، راتیں سب چاندی کی تھیں۔ عنبر کا رنگ سنہرا تھا، جہاں کوسے گزا کا پہرا تھا۔ عنبر کا رنگ سنہرا تھا، جہاں کوسے گزا کا پہرا تھا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے کچھ بحث ہوئی، تکرار ہوئی۔ وہ جلدی روٹھ کے بس یوں ہی میں سوچ میں تھا بیکار ہوئی۔ کچھ دن گزرے پھر ہفتہ بھی، نہ دیکھا نہ ملاقات ہی کی۔ ناراض تھی وہ ناراض رہی، نہ فون پہ اس نے بات ہی کی۔ جب ملی تو صاف ہی کہہ ڈالا، وہ بچپن تھا نادانی تھی۔ کیا دل سے لگائے بیٹھے ہو، وہ سب کچھ ایک کہانی تھی۔ کیا دل سے لگائے بیٹھے ہو، وہ سب کچھ ایک کہانی تھی۔ تھی دل پہ بیتی کیا اس پل، تم لوگ سمجھ نہ پاؤ گے۔ جب تم پر یہ سب بیتے گا، یہ لوگ سمجھ ہی جاؤ گے۔ سب یاد دلائیں عہد وفا، وہ قسمیں کول قرار سبھی۔ وہ قسمیں کول قرار سبھی، سکھ دکھ میں ساتھ نبھانے کے وہ وعدے اور اقرار سبھی۔ وہ ہنس کے بولی پاگل ہو، کبھی وعدے پورے ہوتے ہیں۔ وہ ہنس کے بولی پاگل ہو، کبھی وعدے پورے ہوتے ہیں۔ کیا اتنا بھی معلوم نہیں یہ عہد ادھورے ہوتے ہیں۔ کیا اتنا بھی معلوم نہیں یہ عہد ادھورے ہوتے ہیں۔ تمہیں علم نہیں پاگل نادان ہو تم، تمہیں علم نہیں پاگل نادان ہو تم، کب قسم نبھائی جاتی ہے۔ کس دیس کے رہنے والے ہو، یہ قسم تو کھائی جاتی ہے۔ وہ ہنس کے چل دی راہ اپنے، اور صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ آنکھوں سے جھیلیں بہہ نکلی، اور ضبط بھی ہم سے روٹھ گیا۔ میں آج وہاں پر بیٹھا ہوں جس جگہ پہ وہ کل جوگی تھا۔ میں آج وہاں پر بیٹھا ہوں جس جگہ پہ وہ کل جوگی تھا۔ یہ آج سمجھ میں آیا ہے صاحب، کس چیز کا آخر روگی تھا۔ یہ آج سمجھ میں آیا ہے صاحب، کس چیز کا آخر روگی تھا۔ وہ ہر سڑک، ہر گلی، شہر کے کونے کونے میں اس کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ اس کی چاند پر بنی ہوئی تھی۔ دل دہل رہا تھا کسی انہونی کے ڈر سے۔ اس نے شدت سے اس کی خیریت، اس کی عزت کی دعا مانگی تھی۔ یا اللہ اسے محفوظ رکھنا، اس کی عزت محفوظ رکھنا، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کروں گا۔ محبت کیس کا دامن، محبت عشق و لیلا کا، محبت ہیر کی آہیں، محبت جوگ راجے کا، محبت بحر و وحشت کا، محبت گرمئی صحرا، محبت موج دریا ہے، محبت ہی تلاطم ہے، محبت خون رلاتی ہے، محبت میں مٹاتی ہے، کسی کو نوجوانی میں یہی مجنوں بناتی ہے، محبت شاعری سی ہے، جگر کے پار جاتی ہے، محبت ہجر یوسف میں بینائی چھین لیتی ہے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا جبھی اس کی نظر فٹ پاتھ پر پڑی بیٹھی لڑکی کی طرف پڑی تھی۔ انمتا، اس نے گاڑی چٹکے سے روکی تھی اور باہر نکلا تھا۔ انمتا اس کو بازو کو دیکھ کر پکڑا اور جو لمبے لمبے سانس لی تھی اور خود کو نارمل کر رہی تھی، اس کی سینے کے ساتھ پوری شدت سے لگی تھی۔ آہان، وہ میں نے اسے مار دیا، وہ مر گیا، کہتی ہے اس کی باہوں میں بے ہوش ہوئی تھی۔ ڈھونڈو ڈھونڈو میر آہان افندی، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جانا تو تمہیں انمتا ملے گی۔ یوں ہی اس کی بھٹکی روح، ہاں کیونکہ وہ بہت دور چلی گئی ہے تم سے۔ اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مجھے اتنا تو کرنا تھا۔ وہ ہونٹوں پر مکارے بھری مسکراہٹ لیے سوچ رہی تھی۔ چلو ایک طرف سے اچھا ہی ہوا، یہ والا قصہ تو اب ختم ہوا۔ وہ مجھے ہاتھ پر ڈالے مگر کیسے؟ اس کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ اس کی بہن اسے اپنی محبت میں لائی تھی، اور تمہیں تو پھر آنا ہی تھا انمتا، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خیر اب مجھے آگے پلان کرنا ہے کچھ بڑا، کیونکہ میرے دشمن بھی تو بڑے ہیں، کچھ ایسا جس سے مجھے ان دونوں بہنوں کی اچھی خاصی رقم بھی مل جائے اور ان کی پراپرٹی بھی۔ بھائی گھر آ گیا ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی اور خود سے ہی کوئی اگلا دھماکہ تیار کری تھی کہ ڈرائیور نے پکارا، ہوں ہاں اوکے۔ وہ خیالوں کے تسلسل سے چونکی اور پھر گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھی تھی۔ رشید رشید رشید، اس نے اندر جاتی دہائی دی تھی، مگر بھائی رشید تو آیا ہی نہیں ابھی۔ ملازمہ نے بتایا تھا۔ کیا مطلب نہیں آیا؟ نہیں آیا تو کہاں گیا؟ اسے کھانا پہنچانا کر ان تینوں کو دیکھ کر لوٹنا تھا واپس 2 گھنٹے میں، پھر کہاں گیا وہ پریشانی میں بولی تھی۔ نہیں جانتی بھائی، مگر وہ 6 بجے سے نکلا ہوا ہے، ملازمہ نے اطلاع دی۔ تم جاؤ ڈرائیور کو بھیجو، اس نے حکم دیا۔ جی بھائی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور اس کے سامنے موجود تھا۔ سکینہ اماں والے پرانے مکان جاؤ اور جا کر دیکھو کہ یہ رشید کہاں مر گیا ہے، فون نہیں اٹھا رہا۔
نہ ہی لطیف کا کچھ اتا پتا ہے، جاؤ اور مجھے فوراً اطلاع دو، اس نے حکم دیا اور چلی گئی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ جھول رہی تھی۔ انمتا اس کا منہ پکڑ کے اس کی گال تھپتھپا رہا تھا اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بے سود۔ آج کی حالت اس کی پچھلی حالت سے زیادہ ابتر تھی، وہی چہرے پر نشان، وہی گردن پر نشان، سفید نازک ہاتھوں پر خون کے داغ، سفید فراک پر خون کے دھبے، نازک مخملی پاؤں سے بھی خون نکل رہا تھا۔ چہرہ پسینے سے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس پہ چاندنی جیسے چمکتے چہرے پر چپکی بالوں کی لٹیں اور خوف کے مارے پیلا پڑتا رنگ۔ وہ بے ہوشی میں اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ انمتا، اس نے اس کے چہرے پر لکھی درد کی تحریر پڑھ کے اسے سینے میں شدت سے بھیجا تھا۔ اس کے نازک ہاتھ کی انگلیوں پر مسلے جانے کے نشان تھے۔ I swear گلشن بھائی, I will kill you this time. تم نے اس بار میری سانسوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، مگر اب نہیں، اب تم خود سانس لینے کے قابل نہیں رہوگی، وہ نفرت، جنون اور اشتعال میں کہہ رہا تھا۔ پھر اسے باہوں میں اٹھاتے گاڑی میں بٹھایا، راستے میں اپنے فیملی ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ رات کے 2:30 بجے اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کی پرائیویٹ کلینک کے اندر جا رہا تھا۔ کیسی ہے وہ؟ آہا نے پوچھا تو ڈاکٹر نے تفصیلی چیک اپ کے بعد شدید خوف میں مبتلا ہے اور پینک اٹیک ہوا ہے۔ اسے یہ زخم کیسے ہیں؟ کیا یہ لڑکی بیوی ہے میری؟ ہم ریسٹورانٹ گئے تھے، مجھے ضروری کال آ گئی، سننے گیا تو کچھ گنڈے اسے اغوا کر کے لے گئے، ان سے ہی بچا کر لایا ہوں، تبھی یہ حالت ہوئی ہے، اس نے ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، اس لیے وہ شدید ڈپریشن اور خوف کا شکار ہے۔ خیر میں نے پراپر چیک کر لیا اور نیند کی میڈیسن بھی دے دی ہے، اب یہ 5 سے 6 گھنٹے تو سوئیں گی، پھر ان کی ڈائٹ کا پراپر دھیان رکھنا، انشاءاللہ جب یہ سو کر اٹھیں گی تو بیٹر فیل کریں گی، ڈاکٹر نے پیشوا ورانہ انداز میں بتایا۔ تھینک یو، میں اب لے کے جا سکتا ہوں؟ نے پوچھا۔ یس، لے جائیں، ڈاکٹر نے میڈیسن دیتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر سے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھرا اور گاڑی میں ڈالتے گاڑی کے راستے گھر کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے اندر داخل ہوا کہ ابھی اس کے انتظار میں چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ زاویان کوئی ہارر ایکشن مووی دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیوں پہ چڑھا، اسے اپنے روم میں لے گیا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ ابھی اور زاویان دونوں پیچھے کیے تھے۔ وہ ٹھیک ہے ابھی نے کمرے میں داخل ہوتے پوچھا، جہاں اس کے گلے تک اس کو کمفرٹر اوڑھ رہا تھا تاکہ اسے بغیر دوپٹے کے زاویان اور ابھی نہ دیکھیں۔ اس کے سر کے نیچے تکیہ ٹھیک کرتے وہ ابھی کی طرف مڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ تمہیں پہنچ نہیں سکا، مگر اس نے خود کو بچا لیا، خود کو۔ اس کی آواز میں نمی گلی، وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ خیال رکھو اس کا، ابھی اس کا کاندھا پاتے باہر نکلے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی، ایک نازک جان لڑکی خود کو شیریں کب بناتی ہے؟ اس نے سے 4 قدم دور کھڑے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تب جب اس نے خود کی عزت کو کسی اور کی امانت سمجھا ہو، تب جب وہ یہ جانتی ہو کہ اس کی روح اس کے جسم پر جس کا حق ہے وہ اس کو اس کی جان سے بھی عزیز تر ہے، اور اگر اس نے اپنی عزت کو کھویا تو وہ اپنی جان کو بھی کھو دے گی۔ مبارک ہو بڈی، ایک نازک شیرنی نے آپ کو اپنے دل میں اپنی سانسوں اور اپنی روح کی حکمرانی بخش دی ہے۔ سلطنت انمتا کی محبت، چاہت اور عشق کے آپ اکیلے سلطان ہیں۔ اس نے خوش کن لہجے میں اسے ایک ایک لفظ کہا تھا، اور اس نے اس کے لفظوں کو کانوں میں اتارتے انمتا کو غور سے دیکھا تھا، جو بیڈ پر زخموں سے چور چور وجود کے ساتھ کوئی زخمی پری لگ رہی تھی۔ وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی، وہ بہت خاص تھی، بہت خاص، بہت الگ، جیسے بہت قیمتی، اور یہ قیمتی خاص لڑکی اس کے حصے میں آئی تھی، اسے سونپی گئی تھی۔ خیال رکھیے گا اب ان کا، بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے خود کو بچایا ہے۔ اب آپ کا حق ہے کہ آپ انہیں ہر بے وقوفی کرنے سے بچائیں، کیونکہ نہ تو ان کی بہن رکنے والی ہے اور نہ ہی ان کی ماں۔ اس نے آخر والے لفظ نفرت زدہ لہجے میں ادا کیے تھے، پھر باہر کی طرف قدم بڑھا تھا۔ بس جتنا سہنا تھا سہ لیا، اب اور نہیں۔ رکھتے ہی وہ الماری کی طرف بڑھا اور اس کا سلیپنگ ٹاول اور ٹی شرٹ نکالا، روم کی لائٹ آف کر دی، لیمپ کی روشنی کو بھی مہدم کر دیا، اس کے وجود سے کمفرٹر اتار کر سر کے نیچے ہاتھ ڈال کر نرم و نازک وجود کو سینے سے لگایا، پیچھے ہاتھ لے جا کر اس کے بال اکٹھے کر کے دوسرے کندھے پہ ڈالے، پھر ڈوریاں کھول دیں فراک کی، پھر زپ کھول کر فراک کو نیچے کھسکایا، شرٹ پہنا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، وہ نازک وجود اس کی باہوں میں جھول رہا تھا، اور اب نے اپنے آنسو نہیں رکے تھے، اس کی تکلیف پر اس کا دل کٹ رہا تھا اور وہ خود بھی بے جان ہو رہا تھا۔ اس کے سر کو دوبارہ تکیے پہ رکھا، چینج کروانے کے بعد اس کی ڈریس کو اس نے ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، واش روم جا کر ٹاول کو گیلا کر کے لایا تھا، اس کے گیلے ٹاول سے اس کا منہ، اس کی گردن کو اچھی طرح صاف کیا تھا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں پر جمے خون کو صاف کیا تھا، ایک بار پھر سے چہرے پر ٹاول پھیرا تھا، چھوٹی سی نازک سی صاف ہونے کے بعد چمکنے لگی تھی، بے اختیار ہو کر اس نے اس کی ناک پر لب رکھے تھے، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں کھینچ کر ہیل کیا تھا، پھر اٹھ کر اس ٹاول کو بھی ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، الماری سے اپنی ڈریس لے کر فریش ہوا اور وہ خود بھی باہر پھر آیا تھا، صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے سراپے کو دیکھتے، اس کی مدھم سانسوں کو، اس کمرے کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس نے کتنے ہی سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ آپ یہ پینا چھوڑ نہیں سکتے، اس کے کانوں میں انمتا کے کہے گئے الفاظ گونجے تھے۔ چھوڑ دوں گا جب تم مجھے خود کو پینے دو گی، اس کہنے کے یہ جملے یاد آئے تھے، اور وہ جملہ سن کر اس کا بیڈ سے تیزی سے اترنا اور اس سے دور ہونا، اس کے لبوں پر مسکان آئی تھی، وہ سب یاد کر کے
ورنہ وہ تو کب سے گلشن بائی اور المیرا کو سبق سکھانے کا سوچ کر جنونی ہو رہا تھا۔ خیال رکھیے گا اب ان کا بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے خود کو بچایا۔ اب یہ آپ کا حق ہے کہ آپ انہیں ہر بیوقوفی کرنے سے بچائیں، کیونکہ نہ تو ان کی بہن رکنے والی ہے اور نہ ہی ان کی ماں۔ اس کے کانوں میں تھوڑی دیر پہلے بولنے والے زاویان کے جملے گونجے تھے۔ I promise you my love، میں اس گلشن کو نہیں چھوڑوں گا، جتنی تکلیف اس نے تمہیں دی ہے اسے ڈبل دے کر رہوں گا۔ اس نے سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا تھا۔ مگر بیبی، مجھ سے دور جانے کی، مجھ پر میری محبت پر اپنی بہن کی جھوٹی محبت کو فوقیت دینے کی سزا تمہیں ملے گی، کیونکہ اگر تم سمیرا کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پیچھے پیچھے اس گھر سے نہ جاتی تو اب یہ سب کچھ نہ تم برداشت کر رہی ہوتی نہ میں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تھا بیڈ پر، کمفرٹر کو خود پر لے کر نیچے سے اس کے نازک کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کے وجود کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ بے چین ہوتی کسمسائی تھی جب ہی اسے مزید خود میں گھساتے اس کے ہلکے ہلکے پھولے گالوں کو اس کے لبوں نے نرمی سے چھوا تھا۔ اہم کی مدھم روشنی میں نظر نرم گلابی ہونٹوں کو پنکھڑیوں پر گئی تو ایک لمبا سانس کھینچ کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ جس سے نیند میں تکلیف محسوس کرتے دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی کارگزاری دیکھ کے اس کے لبوں پر مسکان ابھری تھی، انگوٹھے سے اس کے گیلے لبوں کو صاف کیا تھا۔ آہان، وہ نیند میں اس کا لمس محسوس کر کے بڑھائی تھی۔ میں یہی ہوں آہان کی جان۔ وہیں انمتا کے چہرے پر سکون دیکھ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، پھر آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ اب بھی خود سکون سے سو گیا تھا۔ بھائی لطیف اور رشید دونوں زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہیں۔ ڈرائیور نے کال کر کے اطلاع دی۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ اور جو لڑکا وہاں بندھا تھا وہ کہاں گیا؟ گلشن بائی تو سن کے ششدر ہی ہوگی، تب یہ ذاکرہ کسی خدشے کے تحت پوچھ بیٹھی۔ کون لڑکا بھائی؟ یہاں پر کوئی لڑکا نہیں ہے اور ان دونوں کی ٹانگوں پہ بھی گولیاں لگی ہوئی ہیں۔ ڈرائیور نے مزید صورتحال سے آگاہ کیا۔ مطلب وہ بھاگ گیا؟ کب، کیسے، کس کے ساتھ؟ یہ تو اب لطیف اور رشید ہی بتائیں گے۔ تم تو دیکھو جا کے نیچے تہہ خانے میں، اماں اور وہ گلشن ادھر ہی ہے۔ اس کو بھی یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں وہ دونوں بھی تو ان کے ساتھ بھاگ نہ نکلی ہوں۔ ڈرائیور تہہ خانے کی طرف آیا تو دروازہ کھول کر دیکھا وہ دونوں وہیں تھی۔ اس نے گلشن بائی کو بتایا تھا، ان دونوں کو ہاسپٹل شفٹ کراؤ اور جب تک وہ دونوں ہوش میں نہیں آ جاتے تم دونوں ادھر ہی رہنا۔ گلشن بائی نے ڈرائیور کو حکم دیا تھا۔ بھائی آپ نہیں آئیں گی ہاسپٹل؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ کیوں، میں کیوں آؤں؟ ٹکے ٹکے کے ملازموں کے لیے میں ہاسپٹل میں خوار ہوتی پھروں، جن کو کوئی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ تم جاؤ ان کو لے کر، دوا ہو، زندگی عذاب کی ہوئی ہے تم سب نے، اس نے کوفت سے کہتے ہوئے اسے اچھا خاصا ڈانٹا تھا۔ اگر تو یہ آہان افندی تیرا ہاتھ ہے، اس میں تو تیری عزت ہے، تمہیں رکوا ہی دی ہے۔ تیری جان بھی اب تیرے پاس چند گھنٹوں کے مہمان ہے، تو نے بڑی غلط جگہ دشمنی نکالی ہے۔ اس کا مطلب وہ ذاکر ٹھیک کہتا تھا، اس لیے تم اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، تو آخر تو اسے لے ہی گیا، مگر کب تک؟ میں وہ ناگر ہوں جو اپنا زہر بھی نہیں چھوڑتی۔ اس نے موبائل بیڈ پر نفرت سے پھینکا تھا۔ ابھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول ہی کری تھی کہ موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ پوری طرح جھنجھلائی، پھر موبائل ہاتھ میں پکڑ کر نمبر دیکھا تھا۔ صفی کی کال، اس نے زیر لب کہا تھا۔ صفی، اس ٹائم کال کی خیریت؟ کیا تم انجوائے نہیں کرے؟ کیسا لگا سرپرائز؟ آنٹی ابھی پوری طرح زخمی حالت میں فلیٹ میں پڑا ہے، ہم ابھی آئے ہیں، اس کے سر سے خون بہ رہا ہے اور اس کے پیٹ سے، اور وہ بھی ابھی سانس نہیں لے رہا۔ صفی نے پریشانی میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ابھی کو؟ تم لوگ اسے ہاسپٹل لے کے جاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں، پلیز بیٹا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، جاؤ، اس کی تو جان ہی پر بن آئی۔ وہ سب سن کر اس کے نے کلیجے پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے موبائل بیگ میں رکھا اور جلدی جلدی باہر نکلی۔ ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے، جلدی سے اسے روتے ہوئے حکم دیا ملازمہ کو۔ مگر بھائی، ڈرائیور کو تو آپ نے خود ہی بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، ہٹو راستے سے، ملازمہ کو دھکا دیتے ہوئے کانپتی ٹانگوں سے باہر نکلی۔ دور دور تک نہ ہی کوئی کیب نظر آئی تھی اور نہ ہی کوئی رکشا۔ بیٹی کی حالت سن کر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا وجود بے جان ہو جائے گا۔ بھاگتے ہوئے وہ مین اسٹاپ پر پہنچی۔ رکشے میں بیٹھ کے اس نے ایک بار پھر سے صفی کو کال کر کے ہاسپٹل کا نام پوچھا اور رکشے والے کو تیز رکشہ چلانے کو کہا۔ ہاسپٹل کے گیٹ کے پاس اتر کر وہ بھاگتی ہوئی ہاسپٹل کے ریسیپشن پر گئی۔ ابھی ایک لڑکا لایا گیا ہے، زخمی حالت میں، عابد شہاب نام ہے اس کا۔ اس نے لڑکھڑاتے لفظوں میں ریسیپشنسٹ سے پوچھا تھا۔ جی میم، آپ سیکنڈ فلور کے ICU کی طرف چلی جائیں۔ ریسیپشنسٹ نے منہ سے پورے الفاظ نہیں نکلے تھے کہ وہ دوڑتی ہوئی لفٹ کی طرف گئی تھی۔ سیکنڈ فلور پر پہنچی تو اسے صفی اور عمر سامنے کھڑے نظر آئے تھے۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے آنٹی؟ وہ ICU میں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ حالت سیریس ہے، آپ بس دعا کریں۔ صفی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میرے بچے کو کچھ مت کر، اسے زندگی دے میرے مالک، میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر، وہ میری واحد خوشی ہے، اسے زندگی دے میرے مالک۔ دونوں ہاتھوں کو دعا کی طرف اٹھاتے بلک بلک کر روتے وہ اپنی بیٹے کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ صفی، وہ لڑکی وہ کہاں ہے؟ انمتا کا خیال آتے اس نے پوچھا۔ کون سی لڑکی آنٹی؟ وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ سب اس لڑکی نے ہی کیا ہے۔ جب ابھی کی کال آئی تو وہ ہم سے کسی سرپرائز کی بات کر رہا تھا۔ یا تو یہ اس لڑکی کا کام ہے یا پھر جو اس لڑکی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچا ہے یہ اس کا کام ہے۔ اس کے پیٹ اور سر پر شراب کی بوتل سے ہٹ کیا گیا ہے، صفی نے بتایا۔
نہیں، یہ انمتا نہیں کر سکتی، وہ مریل سی لڑکی ایک چونٹی نہیں مار سکتی، خزا کہ آپ بھی کوئی نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ تو اہان تم نے آخر ڈھونڈ لیا اسے، اور میرے بیٹے کو، روزینہ شہاب کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی تم نے۔ اب دیکھنا میر اہان افندی، میں ایسی بازی پلٹوں گی کہ تو اور تیرا خاندان ششتر رہ جائے گا۔ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو زندہ تو تم سب بھی نہیں روگے۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، ارد گرد سے گزرنے والے لوگ شاید اسے پاگل سمجھ رہے تھے۔ آنٹی پلیز حوصلہ رکھیں، امید رکھیں، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، سبھی نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس کی تسلی سے کیا ہونا تھا، اس کی تو جان پر بند آئی تھی، وہ خود اپنے ہاتھوں سے سب کچھ غلط کر بیٹھی تھی اور اب سولی پہ لٹکی ہوئی تھی، وہ بھی اس کی جان بیٹے کی تھی۔ ماما رات کو گپ گئی تھی، وہ نیند سے جاگی اور پھر لیونگ روم میں آتی ہی ملازموں سے پوچھا، المیرا باجی ہمیں تو انہیں کوارٹر میں بھیج دیا تھا، چوکیدار کو پتا ہوگا، میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ ملازمہ نے کہا، نہیں رہنے دو، ایسا کرو انمتا کو اٹھاؤ جا کر اور مجھے چائے لا دو، اس نے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے کہا، اور ملازمہ حکم کی تعمیل کرتے انمتا کے کمرے میں گئی۔ باجی انمتا باجی کمرے میں نہیں ہے، ملازمہ نے بتایا۔ واٹ، روم میں نہیں ہے تو کہاں سے ہے؟ کہاں گئی؟ ٹھیک سے چیک کرو، سب جگہ لان میں دیکھو، اور وہ اس کی بات سنتے ہی جھٹکے سے اٹھی تھی اور اس کے پیچھے ہی سب جگہ اسے ڈھونڈنے لگی تھی، مگر وہ ان دونوں کو کہیں نہیں ملی تھی۔ جاؤ گیٹ کیپر کو بلا کے لاؤ، اس نے تیز لہجے میں کہا، اور ملازمہ سے، ماما کے ساتھ کیا انمتا بھی گئی ہے؟ اس نے گیٹ کیپر کے آتے ہی سے پوچھا۔ نہیں المیرا بیٹا، انمتا بیٹا تو گئی ہی نہیں، باہر چھوٹی بیگم صاحبہ تو رات 12 بجے کے بعد چلی گئی تھی۔ ہاں مگر کیا؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ بڑے صاحب کے دوست ہیں نا حشمت اللہ افندی، ان کا چھوٹا بیٹا آیا تھا اور پھر وہ بیگم صاحبہ کو غصہ ہو رہا تھا، بیگم صاحبہ نے اسے باہر سے ہی بھگا دیا تھا اور پھر بیگم صاحبہ بھی چلی گئی تھی۔ گیٹ کیپر نے ساری وردات سنائی۔ اچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اہان افندی ہی تھا؟ اس نے کوشتی نظروں سے پوچھا۔ بیٹا مجھے یہاں کام کرتے سالوں گزر گئے ہیں، وہ اکثر حشمت صاحب کو باہر سے اتار کر جایا کرتا تھا، انہیں ڈراپ کرنے آتا تھا، یہ انہیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، یہ آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ گیٹ کیپر نے وضوح سے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے انمتا کو باہر جاتے نہیں دیکھا؟ اس نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، مجھے پورا ٹھیک سے یاد ہے، آپ جا سکتے ہیں، پچھلے گیٹ کیپر کو بھیجو۔ اس نے گیٹ کیپر کو بھیجتے اگلا فرمان جاری کیا ملازمہ کو۔ اس گیٹ کیپر سے پوچھ گچھ کے بعد اسے یہی جاننے کو ملا کہ وہ کسی بھی گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ غصے سے اس کا دماغ پھول اٹھا، زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ اگر اس کو کسی نے جاتے نہیں دیکھا تو پھر وہ یہاں سے کیسے نکلی؟ ضرور ان کا دھیان بھٹکا ہوگا اور وہ نکلی ہوگی، وہ اس وقت اس کے پاس ہی ہوگی۔ ڈرائیور کو گاڑی نکالے، ملازمہ کہتی ہوئی اسی سلیپنگ سوٹ میں باہر گئی اور گاڑی میں بیٹھی آہان کے گھر کی طرف ڈرائیور کو جانے کا بولا تھا۔ نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، چائے ڈال دو۔ زاویان جو سنک سے تیار بیٹھا تھا، ابھی تو دیکھ کر پہلے حیران ہوئے تھے، بلو پینٹ کوٹ ٹائی لگائے اپنے لیپ ٹاپ والا بیگ سائڈ پر رکھ کر وہ ڈائننگ پر بیٹھا چائے کا کپ پی رہا تھا۔ اسد سے، خیریت کہیں جا رہے ہو؟ ابھی نے پوچھا۔ جی آفس جا رہا ہوں، اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ کل تک تو تم مجھے 1-2 سال انجوائے کرنے کیا کہہ رہے تھے، اب کیسے اچانک سے کایا پلٹ کی؟ ابھی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ کل نہیں تو پرسوں جانا ہی ہے، اس لیے سوچا ابھی چلا جاؤں۔ بڑی میں بھی انمتا کو لے کر پریشان ہے تو ان کی جگہ کسی کو تو ہونا چاہیے، اس نے جواز دیا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ویسے وہ تمہاری چاچی ہیں، رشتے میں بڑی ہیں، تم سے نام نہ لیا کرو اس کا۔ انہوں نے سیب کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ اس 20 سال کی لڑکی جو مجھ سے بھی چھوٹی ہے، اسے میں چاچی کہوں، اور ویسے بھی وہ میری سالی ہے، اب سالی کو چاچی کہتا ہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ انمتا ہی ٹھیک ہے، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہی کہہ دینا، پھر اسے بڑی بنا لو، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرو، نو سالی نو چاچی۔ آہان بھی تیار ہو کے نیچے اترا تھا اور ڈائننگ پر بیٹھا تھا۔ زاویان آج تم بھی المیرا کو ابھی پلیز، صبح میرا موڈ مت خراب کریں، مجھے فریش رہنے دے۔ اس نے ان کی بات کو کاٹا تھا۔ ویسی اتنی تیاری خیریت؟ آہان نے پوچھا تھا۔ جی خیریت ہے، آج سے آفس جوائن کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو گھر پہ رک سکتے ہیں، زاویہ نے کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، بیسٹ آف لک۔ نہیں میں گھر نہیں رک سکتا، آج 2 فورن ڈیلیگیشن آنے ہیں تو ضروری جانا ہے، پھر تمہیں بھی کام سمجھا دوں گا۔ اور میر اہان افندی کہاں ہے میری بہن؟ وہ دندناتی ہوئی اور گلا پھاڑتی ہوئی بولی تھی۔ چلو ہو گیا، سارا دن منحوس، سارا دن خراب کر دیا۔ اسد میں نے کتنی بار کہا ہے فضول لوگوں کو گھر میں مت گھسایا کرو، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، نکالو باہر اس کو۔ زاویان کھڑا ہوا تھا اور اس کی شکل دیکھ کر چڑ کھاتا ہوا ڈبل آواز میں چلایا تھا۔ تو میر زاویان افندی، تمہارے اس فضول گھر میں مجھے آنے کا شوق بھی نہیں۔ وہ اس کی بات سن کر اندر تک سلگتی ہوئی بولی تھی۔ شوق کے بغیر ہی دندناتی ہوئی آ جاتی ہو، ماں کا گھر، سوری تمہاری ماں کا تو کوئی اور ہی گھر ہے، نہیں وہ تو کوٹے میں رہتی ہے۔ اس نے طنز کا تیر اچھالا تھا اس کی طرف۔ میری ماں کا کوٹھا تمہاری اس قید سے بہت بہتر ہے، وہ کہاں ادھار رکھنے والی تھی۔ وہ طنز نہیں لگا تھا، اسے یوں لگا تھا جیسے زاویان افندی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہو۔ ہاں تو وہ بہتر ہی ہوگا، کیونکہ وہاں حلال حرام کا کوئی فرق جو نہیں،
تم اور تمہارے جیسے کتنی لڑکیاں کتنے ہی نکاح کر کے بیٹھی ہوں گی، گناہ پر گناہ، غلاظت، گھن آتی ہے مجھے تمہارے وجود دیکھ کر، تمہیں خود سے گھن نہیں آتی؟ اسے نخوت سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے کراہیت سے کہا تھا۔ وہی اس کے لفظ سن کر اس کی آنکھوں میں نمی ابری تھی۔ سامنے کھڑے سے شخص سے وہ اپنے لیے غلاظت کا لفظ سننے کی امید نہیں کرتی تھی، وہ جس سے شاید اسے دل کے کسی کونے میں دبی بے قراری چنگاڑی کی طرح محبت تھی۔ میں اپنے کیے گئے ہر عمل کے جواب میں اپنے خدا کو جواب دہ ہوں، تمہیں نہیں۔ اس نے حتیٰ کہ مکان کوشش کی تھی کہ اپنے بھیگے لہجے پر قابو پانے کی۔ اسٹرینج، تم جیسوں کو بھی خدا یاد ہے؟ زاویہ نے اسٹاپ اٹ، تم جاؤ یہاں سے، ابھی نے روکا تھا اسے۔ جا رہا ہوں، لیکن اس کو کہے گا کہ دوبارہ اپنی منحوس شکل لے کر نہ آئے تو میرے سامنے، نہ ہی ہمارے گھر آئے۔ مجھے یہ نظر آئے اور اپنے لہجے میں نفرت کھولتے ہوئے وہ اپنا آفس بیگ اٹھاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری بہن کو ملوا دیں، مجھے بھی شوق نہیں آپ لوگوں کو اپنی شکل دکھانے کا۔ وہ چاہ کر بھی اس بے رخی اور کڑوے لہجے کے اثر کو خود پر محسوس کرتے ہوئے روک نہیں پائی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ تمہارے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے؟ رات تمہاری ماں نے کہا کہ وہ اندر ہے اور وہ اسے میرے ساتھ نہیں بھیجیں گی۔ میں تو کورٹ جا رہا تھا کیس کرنے کے لیے تم لوگوں پر۔ کیا تمہاری ماں نے میری بیوی کو پھر سے بیچ دیا؟ آہا نے خود پر غصہ طاری کرتے کڑک لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے کی کڑک سن کر وہ ایک دفعہ تو خود بھی ڈر گئی تھی۔ مجھے وہ یہی ہے، تمہارے پاس نہیں آئی تو کہاں گئی وہ؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھ سے پوچھنے سے بہتر ہے اپنی ماں سے پوچھو، اور اگر رات تک مجھے میری بیوی نہ ملی تو یاد رکھنا تم اور تمہاری ماں زندہ نہیں بچو گے۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکاتے ہوئے وہ اچھا خاصا اسے وارن کر گیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں پھاڑ کر۔ ابھی میں کورٹ آرڈر لینے جا رہا ہوں، پھر آفس کے لیے نکلوں گا۔ ابھی کو وارن کرتے وہ باہر چلا گیا تھا، اور وہ بھی آنسو بہاتی اس کو دیکھ کر مڑی تھی۔ المیرا بیٹا، ابھی نے پکارا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، نہ آپ اچھے ہیں، نہ آپ کا بیٹا، اور نہ آپ کا ہوتا، اور نہ آپ کا پوتا، اور نہ ہی آپ کا دوست۔ آپ کے بیٹا کیا جائے گا کورٹ میں؟ میں ابھی اور اسی وقت اس پر پرچہ کٹواؤں گی اپنی بہن کے اغوا کا۔ اپنے دل کا سارا غبار ابھی پر اتار کر وہ یہ جا وہ جا ابھی تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے اپنے روم میں گئے تھے۔ فون پر ہوتی بیل پر کال ریسیو کی تھی۔ ابھی انمتا دوائیوں کے زیر اثر ہے، جتنا سوئے گی اتنا بہتر ہے، اسے اٹھائیے گا مت، خود سو کر اٹھے گی وہ بہتر ہے، پھر سے ناشتہ اور میڈیسن دے دیجیے گا، میں شاید لیٹ ہو جاؤں، آہا نے کہا تھا، اور اپنی بات مکمل کرتے ہی ان کی سنے بغیر کال کاٹ دی تھی۔ کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی ڈاکٹر صاحب؟ گلشن بائی نے ڈاکٹر کے آتے ہی سے پوچھا۔ حالت تو ان کی بہت کریٹیکل ہے اور خون بھی کافی بہہ چکا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر نے گویا خوشی کی نوید سنائی تھی۔ میں مل سکتی ہوں؟ اپنے بچے کو دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی، مگر آپ اس کو دور سے دیکھیں گی، ابھی ہمیں کچھ گھنٹے انڈر آبزرویشن رکھنا پڑے گا۔ وہ دور ہی سے دیکھ کر اسے رو رہی تھی، وہ اس وقت پٹیوں میں جکا ہوا تھا۔ آنٹی آپ گھر چلی جائیں، ریسٹ کریں، ہم یہاں ہیں، عمر نے کہا۔ آنٹی ہم یہاں ہیں، ہم سنبھالیں گے، آپ پھر رات یہاں رک جانا، پھر ہم گھر چلے جائیں گے، عمر نے پھر سے کہا۔ اوکے بیٹا، میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، کچھ بھی ہو تو مجھے اطلاع ضرور کرنا، میں تم لوگوں کا کھانا بھجواتی ہوں، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اور اس کو واپس ایک ہاری ہوئی ماں لگ رہی تھی۔ وہ آفس میں سے نکلا تھا جب اسے توقیر کی کال آئی۔ ہاں توقیر بولو، اس نے کال ریسیو کرتے پوچھا۔ سر کام ہو گیا ہے، پیپرز بھجوا دیے ہیں، اس نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے توقیر، مگر یہ کام کی ابتدا ہے، مجھے پل پل کی رپورٹ چاہیے، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شور سر، کہتے تو توقیر نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ بڑا اندھا اعتبار ہے نا تمہیں اپنی ماں پر، اور اب تمہاری ماں خود میرے پاس بھیجے گی۔ اب جو میں جال پھنسا رہا ہوں اس کی لپیٹ میں آ کر تم دونوں ماں بیٹی ایک گندی دلدل کا حصہ بنو گی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی وہ مبہم سا مسکرایا تھا، اور اس کی مسکراہٹ میں اس کی فتح کا عنصر واضح تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا، میر زاویان افندی نے ہارنا کب سیکھا تھا؟ وہ خاموش تھا تو اس کے پیچھے بھی وجہ تھی۔ اب وہ ایک طوفان بن رہا تھا تو وہ کب کسی کو چھوڑنے والا تھا، سب کو اس طوفان میں بہا کر لے کے جانے والا ایک ہی بار میں۔ رات سے وہ سوئی ہوئی تھی، ابھی 2 بار آ کر چیک کر چکے تھے، مگر وہ سو رہی تھی۔ آنکھیں کھولی اور ارد گرد انجانی خوشبو محسوس ہوئی۔ او آہان، ارد گرد دیکھتے پکارا تھا، پھر اپنی پکار کا جواب نہ پا کر اٹھ بیٹھی تھی، سر تھوڑا سا بھاری ہو رہا تھا۔ کمرے کو غور سے دیکھتے تسلی ہوئی تھی کہ وہ اس کے روم میں تھی، جب ہی اس کی پرفیوم کی خوشبو اس کے کمرے میں رچی بسی ہوئی تھی۔ آبش کیا وہ مر گیا؟ رات کا منظر آنکھوں میں آتے وہ بری طرح سسکی تھی۔ انمتا اٹھ کی بیٹا، ابھی دروازہ نوک کرتے اندر آئے تھے۔ ابھی میں نے اس کو مار دیا، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں، وہ مرا نہیں، زندہ ہے، تم پریشان مت ہو، برائی اتنی جلدی نہیں مرتی۔ اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر کچھ کھاتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ سٹریس بالکل نہیں لینا، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے سمجھایا۔ انہیں تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ کس کے مرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر وہ یہ جانتے تھے کہ وہ بری طرح لگی ہوئی ہے اور اپنے دل کو لے کے، اس لیے جو ان کو صحیح لگا اس نے کہہ دیا۔ ابھی دیدم اور ماما مجھے پھر لے جائیں گے یہاں سے، اسے نہیں فکر لاحق ہوئی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، انہیں نہیں پتا کہ تم یہاں ہو، باقی المیرا کی فکر نہ کرو، تم زاویہ سنبھال لے گا اس مسئلے کو۔ اب فریش ہو کر آ جاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔
وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد کمفرٹر ہٹایا تو خود کو ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں پایا۔ میرے کپڑے احان نے تو نہیں، کہتے اس کے چہرے پر شرمیلی سے مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ الماری سے کپڑے لے کر اپنے واش روم گئی تھی وہ۔ کھانا کھا کر وہ دوبارہ روم میں آ گئی۔ ابھی اپنے روم میں چلے گئے تھے عصر کی نماز کے لیے۔ ابھی اس نے احان کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ اہم میٹنگز ہیں، رات دیر تک آئے گا۔ اس کا انتظار کرتے اسے کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ بور ہونے سے بہتر ہے اسے لگا کہ ایک بار کبرڈ کی صفائی کر لے۔ احان کے اور اپنے کپڑوں کو ایک بار پھر سے نکال کر دوبارہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ ساتھ ساتھ سوچوں کی تنابیں کل کے قیامت خیز دن کو سوچ کر شکر کر رہی تھی۔ 7 بجے وہ اسد کے کہنے پر نیچے گئی تھی۔ ابھی کے ساتھ چائے پی کر ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی کہ تقریباً 8:30 بجے وہ آیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے آتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، زاویہ نہیں آیا احان؟ ابھی نے پوچھا۔ شاید اس کے دوستوں کے ساتھ پلان تھا، آپ کھانا لگوائیں میں چینج کر لوں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر ابھی اسے کہتا وہ روم میں گیا تھا، اور یہ بات انمتا نے بھی محسوس کی تھی۔ اس کی ایک نگاہ غلط بھی اس پر نہیں پڑی تھی اور اس کا یہ انداز اسے پریشان کر گیا تھا۔ انمتا بیٹا، اسد سے کہہ کے کھانا لگواؤ، ابھی نے کہا۔ جی، وہ کہتی کچن کی طرف بڑھی تھی۔ کھانا کھانے کے دوران بھی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ تینوں نے چپ چاپ کھانا کھایا۔ اسد میری چائے اسٹڈی میں بھجوا دینا اور میرا لیپ ٹاپ بھی، اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ کھانے کے بعد وہ اسد سے کہتا اسٹڈی کی طرف چلا گیا تھا۔ ابھی اور اسد تو واقف تھے کہ اس کی پہلے والی روٹین سے پہلے بھی وہ یہی کرتا تھا۔ رات 12-1 بجے تک آفس کا کام، مگر انمتا کو اس کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ وہیں احان جانتا تھا کہ اس کی نازک جان اس کے ہر رد عمل سے پریشان ہو رہی ہوگی، مگر اگر وہ اس کو اس کے ایک عمل کا احساس نہ دلاتا تو پھر شاید آگے اسے اس قسم کی کسی اور بیوقوفی کی وجہ سے کھو دیتا۔ وہ کمرے میں جا کر بری طرح روئی۔ 11 بج چکے تھے اور وہ نہ اسٹڈی سے باہر آیا نہ ہی اس کے پاس۔ الٹا وہ خود کو ڈسٹرب نہ کرنے کا بھی بھول گیا۔ روتے روتے اس کی آنکھ لگی۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر آیا، اس کی دائیں سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ایک بار پھر اس کی نظر انداز کرنے پر آنکھیں بھر آئی تھی۔ پھر ہمت کر کے اس کی پشت کو دیکھا۔ احان، اس نے قریب کرتے ہوئے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ کاندھوں سے ہٹاتے بنا بڑے پوچھا۔ آپ ناراض ہیں؟ بھیگے لہجے میں پوچھا تھا۔ دوبارہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر۔ نہیں، یک لفظی میں جواب آیا تھا بنا مڑے، جبکہ دل بے چین ہو رہا تھا اس کے بھیگے لہجے پہ۔ احان، آئی ایم سوری۔ اس بار وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ انمتا، ڈو ناٹ ڈسٹرب، صبح آفس جانا ہے، مجھے سو جاؤ، بڑے ضبط سے کہا گیا۔ احان، آئی ایم ریئلی سوری، وہ پھر سے دہرا رہی تھی۔ اس بار آنسوں کی شدت میں اضافہ تھا۔ بٹ سوری، ہاں میں کون ہوتا ہوں تمہارا جو تم مجھے سوری کہہ رہی ہو؟ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا وہ۔ میں نے آپ کو ہرٹ تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف ہرٹ تم یا تمہارے سوری کہنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ تیز آواز میں گھرایا۔ وہ اس کے لہجے سے ڈر کے پوری طرح کانپی تھی اور پھر اس کے گلے لگی تھی۔ اس کے سینے کے ساتھ لگے کمرے سے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے اس میں گھس رہی تھی۔ اس کے لب مسکرائے تھے۔ ہٹو پیچھے، اس ٹائم مجھے کوئی اور ڈرامہ نہیں چاہیے۔ اس کو پیچھے کرنے کی کوشش میں وہ مزید اس کی کمر اپنے بازو سے دباؤ بڑھا گئی تھی۔ اس کے نازک سے دباؤ پر وہ پھر سے سرشار ہوا تھا۔ نہیں ہٹوں گی، آپ مجھ پر شاؤٹ کر رہے ہیں اور مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ آئی ہیٹ یو، اس کے سینے پر مکے مرساتے ہوئے بچوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی تھی۔ اس کو دکھ ہو رہا تھا اس کے یہ کہنے سے کہ دور ہٹو، پیچھے ہٹو۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ہمیشہ پیار کریں گے، آپ نے کہا تھا آپ میری غلطی کو معاف کریں گے۔ مکے مرساتے وہ تھک گئی تھی، جب بھی اب ریلیکس ہو کر پھر سے اس کی کمر پر بازو باندھے تھے۔ میں نے تم سے جو کہا تھا نا، مجھے ہر حال میں ہر رشتے سے پہلے رکھنا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ غصہ کر کے ہی کب سکتا تھا اس پر، اس کے آنسو تو اسے ہمیشہ ہی بے اختیار کر دیتے تھے۔ مجھے تیتل نے کہا تھا کہ وہ اپنی جان دے دیں گی۔ احان، وہ پہلے بھی سوسائڈ کر چکی ہیں، مجھے لگا کہیں وہ سچ ہی میں نہ۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا انمتا، تمہیں کہاں جاتا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کتنا تڑپا ہوں میں ان 2 گھنٹوں میں، کہ ایک ایک سیکنڈ مجھ پر کتنا بھاری تھا۔ پھر تمہیں اس طرح کی تکلیف میں گھر لانا، تم کیا ہمیشہ اس بیوقوفیاں کرتی رہو گی؟ مثال کے طور پر تم اپنا ڈیفینس نہ کر پاتی تو سوچا بھی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں سوچنا ہے اس سے آگے۔ مجھے حفاظت کرنی تھی اپنے شوہر کی عزت کی ہر حال میں، یہ آپ کی امانت تھی، اور اگر میں اس کو نہ مار پاتی تو میں خود کو مار دیتی، مگر آپ کی عزت کسی کو بھی نہ سونپتی۔ اب وہ روتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لگی تھی۔ میر احان افندی نے اپنی سانسوں کو اتنی جلدی مرنے کبھی نہیں دے گا، دوبارہ یہ مرنے کا لفظ نہ سنو تمہارے منہ سے۔ ناؤ اسٹاپ کرائنگ اینڈ پرامس می، آئندہ کبھی بھی کسی کہنے پر یہاں سے نہیں جاؤ گی، کسی کے بھی کہنے پہ اس گھر سے میرے ساتھ نکلو گی، تمہیں جہاں بھی جانا ہوگا۔ میک اے پرامس، اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ آئی پرامس، کہیں نہیں جاؤں گی، کسی کے ساتھ بھی نہیں جاؤں گی، اس نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ احان نے اس کے آنسو صاف کیے اور اپنے ہاتھوں سے یاہو، میں نے منا لیا آپ کو فائنلی، وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ اب آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں احان؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ بہت آج آپ کی ناراضگی سے مجھے بیڈ فیل ہو رہا تھا، اور میں آئندہ کبھی ایسا بیڈ فیل نہیں کرنا چاہتی۔ آپ مان گئے ہیں نا؟
किसने कहा मैं मान गया हूँ? इसने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तो क्या आप नहीं माने? मैंने सॉरी भी तो बोला है, प्रॉमिस भी किया है। वो हैरान हुई थी। सॉरी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट किस। क्या हुआ? मुझे मनाओगी नहीं? इसने एक हाथ से सिगरेट लबों पर तले दबाए, दूसरे हाथ के होठों से बड़ी नरमी लब कुचले थे। अब आपसे पहले भी कहा था ये मत पिया करें। इसने बात पलटने की कोशिश की और सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो इम्प्रेस हुआ था इसकी चालाकी पर। मैंने भी कहा था कुछ जवाब में तुम्हें। इसके नाजुक लबों पर नजरें जमाए गंभीर लहजे में धुएं के गोले उड़ाते हुए कहा था। ओह हाँ, मुझे नींद आ रही है और आपको ऑफिस भी जाना है। इसकी अच्छी खासी सीटी गुम हुई थी। नहीं, मुझे ऑफिस नहीं जाना और तुम्हें भी नहीं सोना। इसकी कमर पर हाथ डालकर उसे करीब किया था और उसके नाजुक नाक के साथ नाक जोड़कर रब किया था। एक बार फिर से इसकी झुलसती सांसों की तपिश बर्दाश्त करते इसकी खुद की सांसें तेज हुई थी। आहान सिगरेट को पीछे करें, वो इसकी दस्तरस से निकलने के बहाने ढूंढ रही थी। वह बमुश्किल बोल पाई थी, जबकि बोलने से इसके लब उसके लबों से लग रहे थे। आई स्वेयर अनंता, आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स, गंभीर लहजे में कहते हुए सिगरेट को एस्ट्रे में फेंकते इसके कांपते अपनी गुर्बत में हलकान होते वजूद को बेड पर लटाया था। आज वो अपने जुनून और उसकी शिद्दत से इसको पूरी तरह खुद में गुम कर रहा था, ये महसूस किए बगैर कि उसकी जान उसके जुनून के काबिल थोड़ी है। इसके नाजुक और नरम लबों के नरमाहटों से सैर होते इसका जुनून हर पल के साथ बढ़ रहा था। इसकी आंखों से गिरते आंसू और खटी खटी हंचियों से वो पुरुष की दुनिया में वापस आया था। नरमी से इसके लबों को छोड़ा था, गहरी नजरों से इसके होंठ पर मौजूद खून के कतरों को देखा था, फिर दोबारा इसके हाँ प्लीज, इसको गर्दन पर झुकते देखकर रोते हुए मिन्नत की थी। शट अप अनंता, पता भी है कल से किस कदर तकलीफ में सुलग रहा हूँ। इसके कान की लूक को दांतों तले दबाते हुए कहा था और पूरी शिद्दत से दबाया था कि वो तड़प उठी थी। आज तो मुझे नहीं रोक सकती। इसने इसके नाजुक हाथों को लबों से हटाया था। आहान प्लीज, उसके लहजे में अल्तजा थी। क्या चाहती हो? वो पीछे नहीं हुआ था और वो इसको जवाब दिए बगैर इसके लबों पर फिर से हाथ रख गई थी। मतलब साफ था कि उसे अभी वाकई चाहिए था और वो खुद भी तो यही चाहता था कि अभी इस पर कोई जिम्मेदारी ना डाले। फिर वो कैसे जज्बात में बह गया। नरमी से इसके गालों पर लटकते आंसू को अपने लबों से चुनता वो उसके साथ ही लेटा था और वो दोनों एक दूसरे में खुद का सुकून ढूंढते सो गए थे। एक तो ये बहनें, मेरा दिल नहीं करा कि इनकी शक्ल देखने को, गुस्से से कहते इसने बार बार अमीरा की आने वाली कॉल को काटा था। गुलशन भाई, ये फाइल कुछ लोग देकर गए हैं, मुलाजमा ने फाइल पकड़ाते हुए कहा। ठीक है, चाय लेकर आओ, उसने फाइल खोलते हुए कहा और फाइल में मौजूद कागजों पर लिखी तहरीर पढ़ के इसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया था। इसको शौक लगा था। एक बार नहीं, कई बार इसने वो लफ्ज पढ़े थे। इसने बाकी कागजात को भी देखा। एक खाकी लिफाफे इस फाइल में से निकलकर इसकी झोली में गिरा था। इसने कुछ खोटे ओठों पर जबान फेरते हुए हिम्मत करते वो लिफाफा खोला। एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 10 के करीब तस्वीरें थी इसमें और हर तस्वीर देखकर इसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लड़ जाता। हर तस्वीर में अपनी शक्ल देखकर इसने अपनी आंखों को बंद किया था। जिस हकीकत को वो झटलाकर जिस ख्वाब में जी रही थी, इसकी भयानक तस्वीर इनके सामने थी। किसके कदमों की आहट से वो जल्दी जल्दी तस्वीरें इस लिफाफे में घुसा रही थी, वो इस हकीकत को किसी भी के सामने नहीं आने देना चाहती थी। भाई चाय, मुलाजमा ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा। ये फाइल का कौन लेकर गया है? इसे हरक को उत्तर करते हुए पूछा। क्या हुआ भाई, आपका रंग क्यों उड़ा हुआ है? मुलाजमा ने इसके पीले रंग को देखते हुए कहा। हाँ ठीक है, ये फाइल कौन लेके गया है? इसने अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू पाते हुए कहा। पता नहीं, दो आदमी थे। कहते गुलशन भाई से कहना इस फाइल में मौजूद तहरीर को अच्छी तरह पढ़ लें और इसमें मौजूद लिफाफे को भी देख लें और फोन का इंतजार करें। प्लाज्मा ने इन आदमियों के कहे जुमले दोहराए थे। ठीक है, तुम जाओ, ये चाय भी ले जाओ और मैं अपने कमरे में हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। गुलशन भाई मुलाजमा को हुक्म देते हुए फाइल लेकर अपने कमरे में चली गई थी। ये 8 करोड़ है, 6 करोड़ इस फैक्ट्री का और 1 करोड़ इन शेयर्स का और बाकी का 1 करोड़ इन तस्वीरों, इन कागजात का। ये रही आपके कनाडा के घर की चाबी, इधर के घर के कागजात और ये टिकट्स। जाविया ने सारी चीजें टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ, मगर एक बार आपको वापस आना होगा इस खेल को खत्म करने के लिए, इसने लहजे में पुख्तगी समोते हुए कहा। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं इस लालच की दुनिया से बहुत आगे निकल चुका हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए, तुम ये सब वैसे ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप एक बेहतर जिंदगी गुजारें। अपने हिस्से की सजा आप काट चुके हैं। अब तो ये सच सामने लाने का वक्त है और जो लोग सच का साथ देते हैं वो कभी पूरे अंजाम तक नहीं पहुंचते। जैसे व्हील चेयर पर मौजूद शख्स को देखते हुए कहा। वैसे मैं चाहता हूँ कि आप खुद इससे बात, मगर अब आप ना इसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं और ना इससे बात करना चाहते हैं। खैर, मैं संभालूंगा। तो की ले जाओ और इनके जाने का इंतजाम करो और वहाँ एक मेल सर्वेंट का अरेंज भी करवा देना। तो की को इशारा करते हुए कहा।
میری جب بھی مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں، اللہ تمہیں جزا دے اور تمہاری مشکلیں حل کرے۔ وہ دعائیں دیتے توقیر کے ساتھ چلا گیا تھا۔ میری صرف ایک ہی مشکل ہے اور عنقریب وہ بھی اپنے انجام تک پہنچ جائے گی۔ تو کھیل شروع ہوا۔ گلشن بھائی کہتے ہی اس نے ڈرا میں رکھا موبائل نکالا جس میں الگ سم تھی اور اس میں صرف ایک ہی نمبر تھا، روزینہ بائی۔ اس نے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے اس کے نمبر پر کال کی تھی۔ اسی کمرے میں آ کر پھر سے وہ فائل کھولی، نکاح نامہ روزینہ اقسم اور شہاب وسیم۔ اس سے آگے وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی طرف سے وہ آج سے 20 سال پہلے ختم کر چکی تھی۔ پھر یہ کون تھا جو گھڑے مردے اکھاڑ لایا تھا؟ انویلپ میں سے دوبارہ اس نے تصویریں نکالی تھی، اس کی اور شہاب کی تصویریں، اس کی ماں اور اس کی بہن سب ہی ساتھ تھے۔ وہ بھی تو ان تصویروں میں اس کی آنکھوں سے آنسو لڑ گئے تھے۔ نہیں نہیں، مجھے یہ سب کسی کے سامنے نہیں دینا، نہیں نہیں۔ ٹیبل پر پڑی فروٹ باسکٹ کے سامنے اٹھا کر نیچے پھینکی تھی۔ شیشے کے والز کو سامنے دیوار پر مارا تھا، تبھی بیڈ پر پڑا فون بری طرح چنگاڑا تھا۔ آگے بیٹھ کر اسے موبائل پر جگمگاتے نمبر کو برے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے فون کا انتظار کریں۔ اس کے کانوں کے ملازم نے کہے گئے جملے پڑھے تھے۔ میں فون نہیں اٹھاؤں گی، خود سے فیصلہ کرتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے شکر کیا مگر موبائل پھر سے چنگاڑا۔ نہیں، مجھے ڈرنا، ایک رتی بھر بلیک میلر سے میں نہیں ڈر سکتی۔ پختہ عزم کیے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو روزینہ شہاب۔ اوہ روزینہ نہیں، روزی۔ روزی بائی، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ موبائل میں اس نے وائس چینجر لگایا ہوا تھا اور وائس چینجر کی آواز میں بالکل بھی اس کے خاص جاننے والے کی طرح آواز گونج رہی تھی، اس لیے وہ زاویان کی آواز نہیں پہچان پائی تھی۔ بڑی دیر کر دی فون اٹھانے میں، ویسے اب تک تم اپنی اصلی حقیقت پہچان چکی ہوگی اور دیکھ بھی چکی ہوگی۔ شہاب، اس کے حلق سے لفظ نکلے تھے۔ اس کی آواز بالکل اس کے سابقہ مرحوم شوہر جیسی تھی۔ ارے شہاب، کیسے؟ وہ تو مر گیا تھا نا، اپنے ہاتھوں سے تم نے مارا تھا، پھر شہاب کیسے ہو سکتا ہے؟ روزینہ شہاب، فلک شگاف کہکے لگاتے ہوئے اس نے کرسی کی پشت سر پہ ٹکرایا تھا اور اس وقت اس کا شدت سے دل چاہتا کہ وہ گلشن بائی کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تم شہاب ہو، میں لاکھوں میں تمہاری آواز پہچان سکتی ہوں، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ اگر تم بچ گئے تو تم سے ملتا تھا کہ تم ایک بار مجھے مار دیتی اپنے مقصد کے لیے۔ ایک کھیل تم کھیل چکی ہو اور اب تم عروج کی عین پیک پر ہو، اور اس عروج سے تمہیں زوال تک کیسے لانا ہے میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ شوق ہے نا تمہیں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا؟ زاویہ نے کڑوے لہجے میں کسی شعر کی طرح کراتے ہوئے کہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، ہمارا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، تم مجھ سے مل لو، ہم مل کر کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ کون سا بیٹا؟ میرے نکاح میں رہنے کے باوجود تم سیٹھ وجاہت اور جانے کتنوں کے ساتھ بستر گرم کرتی رہی ہو۔ میرا بیٹا؟ ہاں ہاں۔ روزینہ بائی، آج سے 20 سال پہلے والے شہاب اور اب والے شہاب میں بہت فرق ہے۔ میری طرف سے جو ہاسپٹل میں ہے وہ مرے یا جیے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنی الٹی گنتی شروع کر دو۔ اس نے ویٹ پیپر کو انگلیاں میں گھماتے ہوئے کہا جہاں وہ اس کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ کیوں کر رہے ہو؟ سب پیسہ چاہیے میں دوں گی، پیسہ جتنا کہوگے دوں گی، مگر میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جو تم تک ڈاکومنٹس اور تصویریں پہنچی ہیں وہ کاپیز ہیں، اصل میرے پاس ہیں، اور وہ سارے ثبوت بھی میرے پاس ہیں جو تم پر میرا قتل ثابت کر سکتے ہیں۔ مگر میں اتنی آسانی سے تو بالکل نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں وہ سب پولیس کے دیکھ کر یہ غلطی کروں گا اور تمہیں ایک بار پھر سے فرار کا موقع دوں گا؟ تم وہ گندھ ہو جس کی صفائی اتنی جلدی ممکن نہیں، اس نے نفرت زدہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، ڈیم شٹ اپ، میں اچھا انسان، صرف تم سے محبت کی حق تھا اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بتاؤ گلشن اور سکینہ اماں کہاں ہیں؟ زاویان کو اس کی بات سن کر تب چڑھی تھی اور اس کے مکاری پہ اس کو بہت غصہ آیا تھا۔ مار دیا تھا ان کو؟ اس کی بات سن کے اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہاں، میں مان ہی نہیں سکتا تم اپنی ماں اور بہن کو مار دو، زاویہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میں ایسا کر چکی ہوں جو میرے راستے میں رکاوٹ بنے، میں ہر اس دیوار کو گرا دیتی ہوں، مگر مجھے تم چاہ کر بھی نہ مار سکی۔ زاویان کو دکھ ہوا تھا یہ سن کر کہ اس نے اپنی مسکی ماں اور بہن کو مار دیا ہے۔ تم بیکار باتوں میں وقت ضائع کیوں کر رہے ہو؟ سودا کرو مجھے اور بات ختم کرو۔ وہ تنگ آ گئی تھی اسے کہ وہ ہمیشہ سوداگر تھی، سودا ہی کرتی آئی تھی، جسموں کا، احساسات کا۔ تو ٹھیک ہے، میرا ایک بندہ تمہارے پاس آئے گا، تم اس کا اور اپنا نکاح پوری دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کرواؤ گی، اس سے نکاح کر کے اس سے آگے سودے پھر بتاؤں گا۔ سب سے پہلے شرط یہ ہے میری، اس نے بغیر رکے سیدھی اور صاف بات کی تھی، تم پاگل ہو؟ اس عمر میں میری بچیاں مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ کون سی بچیاں؟ وہ تمہاری بچیاں ہیں ہی نہیں۔ دوسری بات، تم تو میرے نکاح میں ہو ہی نہیں، یاد ہے تم نے نکاح خود ختم کیا تھا، یہ نکاح تو بس دنیا کے لیے ہوا تھا، تھوڑی سی ذلت اٹھانے سے بہتر تمہیں زیادہ ذلت اٹھانا لگتا ہے، تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زاویہ نے اپنے لفظوں پر استغفار کرتے ہوئے کہا اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ میری بات تو ٹوں ٹوں، اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، اس نے غصے سے موبائل فون کو دیکھ پھینکا تھا۔
اس نے اپنے اشتہار پر قابو پاتے ٹیبل پر پڑا گلاس کا پانی کھٹ پیا تھا۔ جس دن ابھی نے اسے بتایا تھا کہ المیرا اور انمتا کے بارے میں پھر ان کے دوست کی خواہش کے بارے میں اسے بہت غصہ آیا تھا، مگر پھر المیرا کا نکاح سے انکار کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ وہ اپنے داجی کے فیصلے کو آن نہیں کرتی، یہ بات اسے زیادہ ہٹ کی تھی۔ اسے کھٹکا تھا کہ کیسے ایک بیٹی اپنے باپ دادا کے فیصلے سے انحراف کر سکتی ہے اور صرف اپنی ماں کی گن گا سکتی ہے، وہ بھی ایسی ماں جسے ساری دنیا غلط کہہ رہی ہے اور وہ اکیلی ہی سچی کہہ رہی ہے، اور عجیب تذبذب کا شکار ہوا تھا۔ اس دن وہ اسے کوٹھے پر لینے گیا تھا، ایک مقصد تو اس کا المیرا کو لانا تھا اور دوسرا مقصد گلشن بائی سے ملاقات اور اس کو جاننے کا تھا، مگر جب وہ وہاں گیا اور گلشن بائی کا رویہ دیکھا تو وہ بھی دنیا کے انہی لوگوں میں شمار ہوگی جنہیں اس عورت کی مکاری اور چال بازی اس کی آنکھوں میں نظر آئی۔ المیرا کو گھر لا کے اس نے دراب کو کال کی تھی، اور دراب اس کا بیسٹ فرینڈ اور آئی جی تھا پورے پنجاب کا، اور دراب نے اسے کہا تھا کہ اپنے پرانے ڈیٹا میں چیک کر کے کہیں نہ کہیں تو اس گلشن بائی کے کوٹے کے متعلق کوئی نہ کوئی کیس ہوگا، اور دراب نے اسے ایک دن مہلت مانگتے ہوئے وہ کل بتائے گا۔ زاویان کو بھی اب لگنے لگا تھا کہ داجی اور ان کے بیٹے کی موت حادثاتی نہیں ہے۔ اگلے دن نکاح کے بعد اسفند کا آنا اور گلشن بائی کا واویلا کرنا پھر نکاح کے لیے جھوٹ بلوانا اس پر مزید ثابت کر گیا کہ وہ کیسی اپنے ان دونوں کو استعمال کر رہی ہے اور یہ کھیل کھیل رہی ہے۔ ایک طرف المیرا سے وہ پیسہ کمانا چاہتی ہے تو دوسری طرف انمتا سے، مگر سب سے زیادہ دکھ اسے المیرا کے اوپر ہوا جس نے نکاح کا جھوٹا کہا، مگر انمتا کا غائب ہونا اور گلشن بائی کا سکون پھر یہ کہنا کہ وہ اس کے پاس ہے۔ زاویان کو سمجھ میں وقت نہیں لگا کہ وہ اتنی پرسکون ہے تو اسے یقیناً کسی کے ہاتھوں بیچا ہوگا۔ ابھی وہ اس کشمکش میں تھی کہ اسے دراب کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ آج سے 20 سال پہلے ایک قتل کا کیس فائل ہوا تھا شہاب نامی بندے کا گلشن بائی کے اوپر۔ دراب کو زاویان نے شہاب کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ کروانے کو کہا اور خود ریلیکس ہو گیا، اور وہ ریلیکسیشن سے وہ خود کو تسلی دینے کے لیے کر رہا تھا، حالانکہ اندر سے وہ جانتا تھا کہ المیرا واپس جا کر بیوقوفی کر گئی ہے۔ بیوی تھی اس کی عزت، اور پھر وہ شاید اس سے پہلی نظر ہی میں بھاگ گئی تھی۔ ابھی کی باتیں سن کر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اسے بچانے نکل چکا تھا۔ گھر آ کر اسے انمتا اور ریحان کے نکاح کی خبر کا ملنا ایک طرف سے سکون ہوا تھا کہ چلو چھوٹی بہن تو ماں کے پیار میں پاگل نہیں ہے، المیرا کا لڑ جھگڑ کر بہن کو لے کر جانا اور اس کو انمتا کی عقل پر ماتم کر کے دیکھنا کیا تھا، مگر پھر اس کی جگہ خود کو رکھا تو شاید وہ بھی اس جگہ ہوتا اور بات اس کے بڑی کی جان کی ہوتی تو وہ بھی یہی کرتا۔ کمرے میں آ کر اس نے دراب کو کال ملائی اور جو خبر اس نے سنائی تھی وہ خوش کن تھی۔ اسے علم ہوا کہ جس بندے کا کیس فائل کیا گیا تھا وہ مرا نہیں، بچ گیا اور اب معذوروں والی زندگی گزار رہا ہے۔ آہا نے دراب سے کہا کہ وہ اسے ملنا چاہتا ہے، تو دراب نے اسے اگلے دن صبح 10 بجے کا وقت دیا۔ اگلے دن وہ اور دراب شہاب کے سامنے تھے، اور جو کچھ اسے شہاب سے پتہ چلا وہ یقیناً ناقابل قبول تھا۔ پوری تفصیل جاننے کے بعد وہ صرف اور صرف شاک تھا۔ اسے کسی بھی طرح المیرا اور انمتا کو اس جنگل سے بچانا تھا، وہ جو 20 سالوں سے کوئی نہیں کر پایا تھا، اسے وہ ہر سچ ہر حال میں سامنے لانا تھا، مگر اپنے طریقے سے۔ شہاب نے اسے بتایا کہ وہ بھی کچھ گناہ جانے انجانے میں اس کے ساتھ مل کر گیا ہے اور وہ ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ زاویہ نے اسے سمجھایا کہ وہ اپنی سزا کاٹ چکا ہے۔ اس نے پیشکش کی اور وہ اس کے ساتھ مل کر روزینہ بائی اور گلشن بائی کا پردہ چاک کرے، مگر شہاب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن جو کچھ بھی اسے علم تھا وہ اس نے زاویان کو سچ بتایا ہے، مگر ابھی بھی کافی راستے جن سے پردہ اٹھنا تھا۔ شہاب یہاں سے دور جانا چاہتا تھا، اب سب کچھ بیچ کر اسے ڈر تھا کہ کہیں گلشن کو پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے تو وہ اسے پھر مارنے کی کوشش کرے گی، تو زاویہ نے اس کی فیکٹری خرید لی اور ساتھ ہی اس کے باہر جانے کا بندوبست کروا دیا، مگر پھر اس نے اسے وعدہ لیا کہ وہ ایک بار اس کو پھر بلوائے گا اور اسے آنا ہوگا، اور وہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ تو کیر سے کہہ کے اس نے کچھ پیپرز بنوا لیے تھے اور جتنا راز زاویان کو پتہ چلا تھا وہ کافی تھے ان رازوں تک پہنچنے کے لیے جن کو اسے علم نہیں تھا۔